بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ایس کے ناول میں آپ سب کا خوش آمدید۔ جی تو میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ناول لے کے۔ ناول کا نام ہے کوئل انگوٹھی چور، از قلم عظمیٰ مجاہد۔ جی چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے، اور کہانی پسند آئے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کوئل یہ کیسا نام ہوا بھلا منہا؟ چھوٹے بابا، آپ میری فیوریٹ ٹیچر کا مذاق اڑا رہے ہو؟ نوفل کی ہنسی پہ منہا اپنے پہلے سے پھولے گال اور زیادہ پھلا لیے تھے۔ پھر تو وہ یقیناً کلاس میں ایک کوک بھی کر کے تمہیں سناتی ہوگی۔ حمزہ نے اس کی پونی کھینچی۔ دادو! دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے وہ چیخی تھی، اور ہبا خاتون سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے نوفل؟ کیوں میری بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ آپ کی بچی رشتہ کرنے والی ماسی بنی ہوئی ہے، رشتہ لائی ہے بابا کا۔ حمزہ نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ لڑکا عورتوں کی طرح انہیں مخاطب کیا۔ ہاں تو میں نے کیا غلط کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کوئل ٹیچر نا کلاس میں رو رہی تھی، سب کہہ رہے تھے ان کی شادی ٹوٹ گئی ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ میں نے انہیں کہا آپ میرے بابا سے شادی کر لو، پر رو نہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، اب بابا نہیں مانتے منہا، اب بابا نہیں مانتے۔ منہا کی بات پہ ہبا خاتون نے حیرانی سے اسے دیکھا، جبکہ نوفل اور حمزہ کا کہا ایک بار پھر بلند ہوا۔ ابھی آگے تو سنیے، نوفل نے ماں کی پریشان صورت دیکھ کے مزید کہا۔ ابھی آگے کیا منہا؟ انہوں نے اسے دیکھا، جبکہ وہ رونی صورت بنائے نوفل کو دیکھنے لگی تھی، جو اس کا سیکرٹ لیک کر رہا تھا۔ آپ کی لاڈلی آپ کے جویلری باکس سے انگوٹھی اٹھا کے باقاعدہ منگنی کی رسم کرائی ہے مس کوئل سے۔ ہائے میرے اللہ! ہبا خاتون کا ہاتھ بے ساختہ دل پہ پڑا تھا۔ وہ میری خاندانی انگوٹھی جو میں نے نوفل کی بیوی کے لیے سنبھال رکھی تھی، یہ کیا منہا؟ جبکہ منہا نے انہیں رونی شکل بنائے دیکھا۔ ڈونٹ وری موم، میں کل ڈیوٹی سے آتے اس کی ٹیچر سے وہ رنگ لے آؤں گا۔ ماما کو سیریس ہوتا دیکھ نوفل بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ جی کسے ملنا ہے آپ کو؟ ٹیوشن سینٹر پہ موجود اس وقت وہ وزیٹر روم میں بیٹھا تھا۔ جی ایکچولی میں منہا کا بابا ہوں، مجھے مس کوئل سے ملنا ہے۔ سوری سر، انہیں تو یہ ٹیوشن سینٹر چھوڑے تقریباً 1 ویک ہو چکا ہے۔ جبکہ نوفل کے تو سر پہ لگی تھی، کوئی اتنی آسانی سے کیسے ان کی خاندانی انگوٹھی لے کے گم ہو سکتا ہے؟ آپ کو ان سے کس سلسلے میں ملنا ہے؟ ایکچولی وہ کچھ توقف کے بعد اسے مناسب نہیں لگا تھا یوں اپنے گھر کی بات ان کے سامنے رکھنا۔ کیا مجھے ان کا کوئی ایڈریس مل سکتا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ مما اپنی خاندانی روایت کو لے کے کتنی کانشیس رہتی ہیں، انگوٹھی تو اسے ہر حال میں حاصل کرنی تھی۔ جی آپ ویٹ کریں، میں پرنسپل ڈائری سے دیکھ کے بتاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان محترمہ نے اسے ایڈریس لا دیا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اسے مس کوئل کی تلاش میں تنگ سی گلیوں میں جانا پڑے گا، ڈیفینس کے ایک شاندار بنگلے کو سامنے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا تھا۔ چوکیدار اپنے سامنے پولیس یونیفارم میں ملبوس شخص کو دیکھ کے تھوڑا مرعوب ہوا تھا۔ مس کوئل یہیں رہتی ہیں؟ نوفل کے دریافت کرنے پہ ایک بار پھر چوکیدار نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ جی صاحب، مگر آپ کو ان سے کس سلسلے میں ملنا ہے؟ یہ تو میں ان سے مل کے ہی بات کروں گا، کیا آپ انہیں بلا دیں گے؟ جی صاحب آپ اندر آ جائیے۔ شاید چوکیدار کو مناسب نہیں لگا تھا اسے باہر کھڑا کیے رکھنا۔ ڈرائنگ روم اسے بٹھا کے وہ کوئل کو بلانے چلا گیا۔ تبھی ڈرائنگ روم میں ایک الٹرا ماڈرن خاتون اور ان کے ساتھ ایک لڑکی داخل ہوئی تھی۔ اپنے سامنے ایک پولیس والے کو دیکھ کر وہ رکی تھی، جبکہ نوفل بھی ادب سے کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا۔ اسے اپنی سچویشن بہت آکورڈ لگ رہی تھی، بنا جان پہچان کسی کے گھر میں گھسنا۔ ایکچولی میں مس کوئل سے ملنا چاہ رہا تھا، ایک انگوٹھی کے سلسلے میں جو آئی تھنک ان کے پاس ہے۔ کوئل کے ذکر پہ ان خاتون اور لڑکی کے چہرے کے بدلتے تاثرات اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے۔ اوہ، ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ محترمہ کوئی نہ کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ لو، اب پہلے عاشق اور گنڈے موالی کماتے تھے، جو اب پولیس والے بھی اس گھر میں آئیں گے۔ ایک یہی دن دیکھنا تو باقی تھا۔ نوفل ان خاتون کو سینہ کو بھی کرتے دیکھ گھبرا اٹھا تھا۔ دیکھیے محترم خاتون، آپ شاید غلط سمجھ رہی ہیں، نوفل نے انجانے میں اس کی گواہی دینی چاہی تھی۔ تبھی مکمل سیاہ میں ملبوس لڑکی اسے آتی دکھائی دی تھی۔ سفید دودھیا رنگت سیاہ رنگ میں اور زیادہ چمک رہی تھی۔ آ گئی سیاہ بخت منحوس لڑکی، ابھی اس گھر کو اور کیا کیا تیرے کرتوت دیکھنے باقی ہیں۔ جھپٹنے والے انداز میں اس لڑکی پہ حملہ ور ہوتی، تبھی اس لڑکی نے ان عورت کے بڑھتے ہاتھوں کو راستے میں ہی روکا تھا۔ بس کریں آپ، میرا آج کا قصور لکھوائیں۔ تبھی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈائری اور قلم اس عورت کو پکڑایا تھا۔ نوفل اس سب ڈرامے میں خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ تھوڑا سا گلا کھنگال کر اس نے اپنی موجودگی کا احساس کروایا۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ ان کی مطلوبہ شخصیت یہی ہے جو مرد مار خاتون ٹائپ نظر آ رہی ہیں۔ لے آ گئی آپ کی مجرم، آپ انہیں پکڑ کے لے جائیں اور آئندہ کبھی اس دہلیز پہ واپس نہیں لائیے گا اسے۔ کب سے خاموش کھڑی لڑکی نے بھی مداخلت کی، جبکہ اب کوئل نے بھی اسے دیکھا تھا۔ وہ ایکچولی میں منہا کا فادر ہوں، اس نے رنگ دی تھی آپ کو؟ وہ جو سوچ کے آیا تھا مس کوئل کی کلاس لے گا
अब बोलना ही भूल चुका था। सॉरी, मैं एक बार ली गई चीज़ वापस नहीं करती। नौफिल उसकी बच्चे वाली बात पे शॉक्ड हुआ था। मतलब कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में? और कुछ सवालिया नजरें उस पे गाड़ी थी। वो जो समझ रहा था उसकी यूनिफॉर्म का रो भी काफ़ी हो जाएगा, अपने अंदाजों के गलत होने पे खुद को कोसने लगा। देखिए मिस, आपने लिख लिया मेरा नया गुना, तो मेरी डायरी मुझे वापस कर दे। उसकी बात को दरमियान में काटते वो उस खातून से मुखातिब थी। करम जली, अभी और क्या लिखूं? वर्क वर्क तो सिया है तुम्हारी किस्मत की तरह। ओके डन। उनसे डायरी लेती उसने नौफिल की तरफ बढ़ाई। आप जो जुर्म मेरे हिस्से का लेके आए हैं यहाँ दर्ज करें। जबकि नौफिल उस लड़की की इतना दीदार दिली पे हैरान था। देखिए मिस, आप काइंडली मेरी चीज़ मुझे वापस कर दे, मैं किसी बहस में नहीं पड़ सकता। नौफिल में अब रिवायती एएसपी बेदार हुआ था। कोयल अंगूठी चोर फ्रॉम एएसपी नौफिल। उसकी वर्दी पे चमकता नाम देखकर वो अंदर दर्ज कर चुकी थी, जैसे रोज पुलिस स्टेशन का दारोगा किसी का जुर्म आवाज़ बुलंद सुनाते दर्ज करता है। बुलंद आवाज में कहते उसने एक वर्ड पे सब लिखा, जबकि नौफिल के अलावा कोई भी उसकी हरकत पे हैरान नहीं था। शायद उनके लिए ये कोई मामूल की बात थी। महफिल बर्खास्त। एक हाथ ऊपर उठाती वो वहां से रवाना हो गई, जबकि नौफिल इस अजीबोगरीब शय को देख के परेशान ठहरा था। क्या नौफिल, तुम अपने हवास में तो हो? भला ऐसे कैसे मैं अनजान लोगों में तुम्हारा रिश्ता लिए चली जाऊं? अनजान कहाँ है मम्मा, मिन्हा की टीचर हैं और मैं भी उन लोगों से मिलाया। और आप खुद ही तो कहती हैं शादी कर लो नौफिल, मिन्हा और हमजा को माँ की ज़रूरत है। फिर अब क्या? उसने एक और पत्ता फेंका था। ठीक है, कल जाऊंगी, फिर देख लो बेटा, ऐसे कुछ मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। हिबा खातून ने दिल पे पलते खदशे जाहिर किए। नौफिल चाह के भी हिबा खातून को कोयल के घर जाने के लिए राजी नहीं कर पा रहा था। वो जो समझ रहा था, जो माँ बचपन से उसकी एक कहे पे हर जिद पूरी कर देती थी, वो अब भी कर देंगी। मगर वक्त और हालात बदल चुके थे। छोटे बाबा, मिन्हा की आवाज़ पे वो मुतवज्जा होता चटपट उसके दोनों गाल चुम के लाल कर दिए, और जो पता नहीं क्या बताने आई थी उसको अपनी बात ही भूल गई। जी छोटे पापा की जान, लाड से कहते उसे अपनी गोद में बिठा लिया। वो अपने छोटे छोटे हाथ सर पे मारती बात भूल जाने पे अफसोस कर रही थी। मिन्हा, हम एक गेम खेलते हैं जिसमें आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगी तो मैं सिर्फ आपको फेरीलैंड लेके चलूंगा। नौफिल के लालच पे मिन्हा ने फौरन सरस बात में हिला दिया। अच्छा बताओ, ये जो तुम्हारी कोयल टीचर है हाथ में क्या लेके घूमती थी? मतलब ऐसी चीज़ जो हर वक्त उनके पास हो। नौफिल की बात गौर से सुनती मिन्हा ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया, डंडा, जिससे सब बच्चों को डराने की कोशिश करती थी, पर डरता उनसे कोई भी नहीं था। अंदर आते हमजा का कहका बुलंद हुआ। नौफिल उसे घूरने लगा। वो बेचारा चुप करके उनकी बातें सुनने लगा। नहीं मिन्हा, कुछ और भी तो होगा ना। अपने आंसर के रॉन्ग जाने पे परेशान होती ज़्यादा सोचने लगी। बाबा, पेंसिल, दो पेंसिल होती थी, एक रेड और एक ब्लू। और नौफिल की सुई और पे रुकी। और क्या मिन्हा? जल्दी से पूछा, मुबादा उसे भूल ही ना जाए। और एक डायरी। नौफिल का दिल उसकी बात पे बाग बाग हुआ। आखिर वो उसे अपने मुद्दे पे ले ही आया था। लेकिन मिन्हा की अगली बात पे दिल किया उसका झिझोड़ के रख दे। पर बाबा, वो तो सब टीचर्स के पास होती हैं, उससे क्या? देख, वो हमारा टॉपिक। और बस बस मीना, सारे आंसर रॉन्ग दिए। जाओ दादू से कहो बाबा के लिए चाय दे। सबर के घूट पिता उसे वहाँ से रवाना किया। हमजा मिन्हा की निस्बत काफ़ी समझदार बच्चा था। तसल्ली आमेज अंदाज में उसके शाने पे हाथ टिकाया। क्यों पार्टनर, किस बात पे कोयल टीचर पे जासूसी हो रही है? मामला काफ़ी गंभीर लगता है। राजदारा अंदाज में नौफिल की तरफ झुका। हाँ यार, गंभीर तो, मगर कोई हल नहीं। वाह जी, ऐ भी हल नहीं। नो टेंशन डियर, व्हेन नो टेंशन डियर व्हेन हमजा इज हियर। फिल्मी अंदाज में कहते फर्जी कॉलर झाड़ते नफिल के साथ टिका। और फिर नोवेल उसे प्लान समझा चुका था, जो कि था कोयल की डायरी चुराने का। अगले दिन हमजा मिन्हा को लिए कोयल के घर के सामने ठहरा था, जबकि नौफिल उन्हें छोड़ के ज़रा आगे को गाड़ी रोक के वापस आया और साथ लगे पौधों में खुद को छुपाता उनकी बातें सुनने लगा। बेटा, कोयलबाजी आज के दिन किसी को नहीं मिलती। नौफिल एक और रदाद सुन परेशान हुआ। मतलब क्या अब ये लड़की मिलने के लिए भी दिन मुकर्रर करती है? आई बड़ी प्राइम मिनिस्टर। नौफिल की आंखों के सामने लापरवाह चेहरा घुमा था, जबकि उधर हमजा और मिन्हा उससे मिलने के लिए बाजिद थे। देखें अंकल, मेरी ये बहन उनकी याद में पल पल तड़पती और रोती है। हमजा का डायलॉग मिन्हा को फौरन मुंह बसर रोने लगी थी। चौकीदार तन्हा बच्चे देखकर परेशान हुआ। उस पर यह अलग मुसीबत कोई बड़ा होता तो समझा बुझा वापस भी भेज देता। मजबूरन वो उन्हें साथ लिए चलाया। कोयल जो वहीं लॉन्च में बैठी किताब पढ़ रही थी, मिन्हा और उसके साथ एक और बच्चा देखकर फौरन उठती उसकी तरफ आई। मिन्हा के फूले सुर्ख गाल और लंबी पलकों पे अटक के मूर्ति बता रहे थे कि रोती रही है।
कोयल को बच्ची वैसे ही बहुत पसंद थी जिसकी माँ उसे पैदा करते वक्त फौत हो गई। मीना बच्चे क्या हुआ? कोयल को सामने देखकर उसकी मोहब्बत अपनी टीचर के लिए जाग उठी थी। वो टीचर जी, आपका चौकीदार हमें आपसे मिलने नहीं देता था, कहता आज आपसे मिलने का दिन नहीं। वो उसकी बात पे जज्बत हुई, जानती थी कि आंसर ये इंस्ट्रक्शंस कौन दे के गया है। वो दोनों के लिए आइसक्रीम निकाल लाई। मीना बच्चे, आपके बाबा ने आपको अंगूठी लेने के लिए भेजा है ना? यहाँ मीना को पुचकारते वो बोली, जब भी हमजा ने उसकी गलतफहमी दूर करना लाजमी समझी। नहीं टीचर, मीना कहती है उसे आपसे ट्यूशन पढ़नी है और मुझे भी, क्या हम आपके पास आ सकते हैं? कोयल उसकी बात सुनती चौंकी थी। क्यों मीना, आप क्यों घर वालों को तंग कर रही हैं? और वो ठहरी सदा की ओवर एक्टिंग की दुकान फौरन से उसे लिपटी। उन दोनों को लाड प्यार में बिजी देख हमजा अपना काम करने लगा था। नौफिल भी आईपैड खोले वहीं अपना काम करने लगा था। डिवाइस अनसर्ट होते ही वो गेट के जानिब बढ़ा। मेरे बच्चे अंदर गए होंगे, इन्हें बुला देंगे आप प्लीज़। चौकीदार उसे देखते ही पहचान चुका था, अभी एक हफ्ता पहले ही तो वो यहाँ था। जी। वो अंदर की जानिब बढ़ गया और नौफिल अपना बाकी काम अंजाम देता उनका इंतज़ार करने लगा। कोयल ने उसे ट्यूशन देने से माजूरत कर ली थी, मगर अपना नंबर दे दिया था कि वो कभी भी खुद उसे कॉल कर लेगी। कुछ देर बाद वो घर से बाहर थे। हमजा ने विक्ट्री का निशान बनाते नौफिल को ओके का साइन दिया। मीना उनके इशारों से बेपरवाह नौफिल को अपनी टीचर से मुलाकात के बारे में बता रही थी और ट्यूशन ना लेने पे सैड हो रही थी, जबकि हमजा और नौफिल मुस्कुरा दिए। ट्यूशन दिलवा कौन रहा था उसे? कोयल परेशानी से बार बार चक्कर लगा रही थी। एक नज़र रुकी और जल्दी जल्दी अपनी डायरी ढूंढने लगी। आखिर आज के दिन गेट पे क्यों उसके लिए मना किया गया? सामने मौजूद अपनी डायरी उठाते उसने डायरी का वर्क खोला, जैसे वो खुद ही अपने हाथों से लिखती आ रही थी। फिर डर कैसा? मगर नहीं, वो जो दुनिया के सामने अपनी बहादुरी दिखा सकती थी, पर अपने अंदर कांपते डर और खौफ को वो कैसे ख़त्म करती? आज मंगल का दिन था और मंगल को तभी उसका फ़ोन बज उठा। अननोन नंबर था, फिर भी कॉल उठा ली। दूसरी तरफ की बात सुनते उसके हाथ से डायरी गिरी थी। मिन्हा उसकी सिसकी निकली। शायद उसकी नहुसत की परछाई का शिकार वो मासूम बच्ची हो गई थी। क्या ही अच्छा होता अगर वह खुद उनसे मिलने से इनकार कर देती। कितनी देर वो रोती रही उसे याद नहीं। खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करती वो आगे बढ़ी और अपनी डायरी उठा ली। मिन्हा की कातिल। सच तो यह है कि कभी रास ना आते मंजर, हम सियाह वक्त कभी आते जो उजालों की तरफ। वो उठी और सियाह जोड़ा पहन लिया, जो कि अलामत था कि आज एक और गुनाह उसके सरजद हो चुका है। घूंघट में मुंह छिपाए वो कब से अपने हमसफर का इंतजार कर रही थी, जो उसकी पहली नज़र की मोहब्बत थी। और इतनी मुश्किलों के बाद बिलाखिर वो एक हो ही गए थे। कमरे में उसकी मौजूदगी को महसूस करते रोमेसा की मुट्ठी पसीने में भीगी थी। अहमद उसके सामने बैठा और अपनी मनचाही बीवी का घूंघट उठाया। सामने मौजूद हस्ती के खेजाकुन हुस्न ने उसे बेसाख्ता खुदा की बढ़ाई बयान करने पे मजबूर किया था। रोमेसा उसकी आंखों में मौजूद अपने लिए सताइश देख मुस्कुरा उठी। चुटकी बजाते उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अहमद ने उसके मेहंदी वाले हाथ उठाए अपने लबों से लगाए। मैं खुद को इस वक्त ज़मीन पे मौजूद दुनिया का खुशनसीब तरीन मत समझता हूँ, जिसके पहलू में इस वक्त एक खूबसूरत सी लड़की बैठी है। सिर्फ बातों से ही नहीं, आंखों से भी वो उसके हुस्न की मदह सिराई में मगन था। रुमेसा उसकी प्यार भरी सरगोशियों से सिमटी जा रही थी और रात आहिस्ता आहिस्ता भीगती उनके मिलन पे मुस्कुराती आगे को बढ़ रही थी। अहमद की सुबह का आगाज़ रुमेशा को देखे बगैर नहीं होता था। घर आते ही पहले उसकी पुकार होती, बाद में कहीं जाके कोई दूसरा काम अंजाम दिया जाता। उसकी इतनी दीवानगी देख कभी कभी उसे लगता उनकी खुशियों को अपनी ही नज़र लग जाएगी। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे उम्मीद से होने की नवीद सुनाई। वो बेसब्री से अहमद का इंतज़ार करने लगी, मगर उसने आना था ना वो आया। रात के अंधेरे में एम्बुलेंस का सायरन ने पूरे मोहल्ले को खौफ में मुब्तला कर दिया था। उनके घर के सामने रुकी एम्बुलेंस उसे वहशत में मुब्तला कर रही थी। वो चाह रही थी कि ऐसा कुछ ना हो जो, मगर होने को कौन टाल सकता था। सामने ही अहमद का वो चेहरा जो उसे दुनिया का खूबसूरत चेहरा लगता था, सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था। साथ अहमद के भाई और रिश्तेदार भी मौजूद थे। शायद उनको पहले ही उसके एक्सीडेंट की खबर मिल गई थी। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे और वो वहीं ज़मीन पर गिर गई। जब आँख खुली तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका अहमद उसे बह रहे माशरे के थपेड़ों के सहारे अकेला छोड़ चुका था। उसकी जवां मर्ग मौत पे जहाँ पूरा मोहल्ला सौगवार था, वहीं बेवकी की चादर ओढ़े रुमेसा के लिए तरहम था। उनकी निगाहों में उसकी सास और देवरों ने किसी भी तरह का सहारा देने के लिए इनकार कर दिया और वो चुपचाप अपने भाइयों के सहारे उनके घर चली आई थी, जहाँ उसकी भाभीयों को उसके दूसरे जी से होने की खबर मिली थी। उन्होंने उसे
انہوں نے اسے ابارٹ کروانے کا مشورہ دیا کیونکہ انہیں لگتا تھا ایسے تو شاید کوئی اسے قبول بھی کر لے، لیکن اگر بچے کی زنجیر پاؤں میں پڑ گئی تو وہ ساری عمر بھائیوں کے سہارے بیٹھی رہ جائے گی۔ وہ چپ چاپ خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہتی۔ اس کے آنے کے دوسرے دن ہی کے بعد ہی رومیسا کی ماں جوان بیٹی کا روگ لیے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ باپ تو پہلے ہی اس کا نہیں تھا، اب ماں کا سہارا وہ بھی چھن گیا۔ پے در پہ ہونے والے حادثات نے اسے بستر سے لگا دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق بہت کم چانس تھے اس کا بچہ سروائیو کر سکے، اس لیے بہتر تھا کہ وہ ابارٹ کروا لے، مگر وہ اپنے حمر کی نشانی اس دنیا میں لانا چاہتی تھی۔ پھر اس کے شب و روز ہی ایسے تانے تشنوں میں بسر ہونے لگے۔ بڑی بھابھی نے صاف لفظوں میں اس کے بچے کو نحوست قرار دیا تھا، جس کی خبر باپ کو ملی بھی نہیں اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اسی لیے ان کی دہلیز پہ آئی تو نانی چلی گئی۔ رومیسا کا دل بھی اپنی اولاد کے بارے میں ایسی باتیں سن کے سہما تھا، مگر اسے حوصلہ تب پڑا جب بڑے بھائی نے بھابھی کو تو ہم پرست کہہ کے ڈانٹ دیا، پر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو ہر پل اسے کچوکے لگانے لگا تھا۔ اس کی طبیعت بگڑی تو بھابھیوں نے ڈرامہ کہہ کے اگنور کر دیا، مگر شام میں بھائی اسے ہسپتال لے گئے جہاں وہ ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیتی خود بھی دنیا کی آزمائشوں سے آزاد ہو گئی، مگر اپنی بچی کے حصے میں ایک اور کلنک لگا گئی۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن گزارتا ہے، نطفہ، پھر اسی قدر علقہ، پھر اسی قدر مضغہ، پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اور 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے: رزق، عمر، نیک بخت یا بدبخت۔ اور رومیسا کی بیٹی کو زمانے نے بدبخت قرار دیا تھا جو پیدا ہی یتیم ہوئی تھی۔ اس کی پرورش اور اس کے نان نقطہ کی ذمہ داری اس وقت اہم مسئلہ تھا، اس لیے ایک بار احمد کی فیملی سے کانٹیکٹ کیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کے اسے ٹھکرا دیا کہ وہ سیاہ بخت ان کا جوان بیٹا کھا گئی، ان کی طرف سے اسے زندہ قبر میں دفن کر دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رومیسا کے 2 بھائی تھے، جوائنٹ ہی رہ رہے تھے، تو طے یہ پایا کہ 10 سال تک اس کی ذمہ داری بڑے بھیا سنبھالیں گے۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی دنیا کو بھی منہ دکھانا تھا۔ بڑی بھابھی کی پوری کوشش تھی کہ اسے کسی یتیم خانے ڈال دیا جائے، مگر شاید بڑے بھیا کے دل میں خدا ترسی تھی، اور دوسرا رومیسا ان کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتے تھے۔ اور پھر اس کے لیے ایک میڈ کا انتظام بھی بڑے بھیا نے خود کیا تھا۔ شب و روز گزرتے رہے، کبھی کسی کو اس کا نام رکھنا بھی یاد نہیں آیا تھا۔ مما، اس والی بیبی کا کیا نام ہے؟ نشا، جو کہ بڑے بھائی کی بیٹی تھی، اپنے سے 3 سال چھوٹی بچی کو لان میں چلتے دیکھ اپنی ماں سے پوچھا۔ انہیں بھی حیرت ہوئی کہ ان میں سے کسی نے بھی ابھی تک رومیسا کی بیٹی کا نام نہیں رکھا تھا۔ تبھی گھر کے پچھلے حصے میں بنے باغ میں ایک کوئل آ کے بیٹھی اور کوک کوک کرتی اپنی موجودگی کا احساس دلا گئی۔ روزینا، بڑی بھابھی، چونکی تھی اور اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا نام کوئل ہے رمشا، سیاہ بخت کوئل۔ ان کے لہجے برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ کوئل جیسا رنگ اس کے نصیب پہ چڑھا ہے۔ نشا، ماں کی اتنی بڑی باتوں سے انجان، اس بیبی کوئل کو دیکھنے لگی جو ہمکتے ہوئے ان کی جانب آ رہی تھی۔ نوفل نے جیسے ہی آئی پیڈ آن کیا، ڈرائنگ روم کا منظر واضح ہوا تھا، جہاں پہ کوئل سیاہ رنگ کا لباس پہنے سامنے تھی اور اسی دن والی عورت اس پہ چیختی چلاتی نظر آ رہی تھی۔ نوفل کچھ بھی سن نہیں سکا تھا کیونکہ حمزہ جب ڈیوائس انسرٹ کر رہا تھا وہ وائس ریکارڈ آن کرنا بھول گیا۔ اسے رہ کے اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ان پروفیشنل حرکتیں ہیں، مگر شاید وہ پہلی لڑکی تھی جس کی ذات میں وہ دلچسپی لے رہا تھا۔ تبھی وہ چونکا جب سامنے ایک اور خاتون نے اسے تھپڑ لگا دیا، اور وہ چپ چاپ سب سہ رہی تھی۔ وہ جو اسے کوئی افلاطون لڑکی سمجھے بیٹھا تھا، بزدلی سے مار کھاتے حیران ہوا۔ پھر وہی سیاہ ڈائری اس کے سامنے لہرائی گئی اور وہ اسے لیتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ شاید اس کا کمرہ ہی اوپر تھا۔ نوفل نے ٹھنڈی سانس بھرتے اسکرین آف کر دی۔ اس کے دماغ میں ان گنت سوال ابھر رہے تھے۔ بے شک اس لڑکی کی خوبصورتی ایسی تھی جو مقابل کو زیر کرنے کی طاقت رکھتی تھی، مگر آج کی رنگین دنیا میں بھی اس کا سیاہ لبادہ اسے اس مسٹری کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ پھر سے ہبا خاتون کے سر ہوا تھا۔ وہ اس کی ضد پہ پریشان ہو اٹھی ہے۔ ٹھیک، میں جاؤں گی، مگر اس اتاولے پن کی وجہ بتا دو نوفل۔ تم جس لڑکی کو جانتے نہیں، پہلی نظر میں اسے ساری زندگی کے لیے کیسے چن سکتے ہو؟ شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہبا خاتون کی بات پہ وہ تھوڑا سراسیمہ انداز میں سر کھجانے لگا، پھر سے گویا ہوا۔ مما، اس گھر کو بھی تو ایک عورت کی ضرورت ہے نا؟ حمزہ اور منہا کو ایک ماں کی، اور وہ لڑکی منہا سے کافی اٹیچ بھی ہے۔ مجھے اندر سے فیلنگ آ رہی ہے کہ وہ ان کے لیے ایک بہت اچھی ماں ثابت ہوگی، جبکہ خدا جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو قائل کرنے کے لیے کیسے جھوٹ بول رہا تھا۔ اسے منہ پھٹ کوئل کہیں سے بھی نہ اس گھر کے لیے پرفیکٹ لگی تھی، نہ منہا اور حمزہ کے لیے۔ ہبا خاتون نے شک بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ گڑبڑایا، لا حول ولا۔ مما، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟
لگتے تو نہیں مگر اب حرکتیں ہی ایسی ہیں تمہاری۔ ہبا خاتون کا نروٹا اندازہ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ چھوٹے بابا، مینا کی آواز پہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو سر کو پکڑے اس کی طرف آ رہی تھی۔ یقیناً اس کا سر کا زخم دکھ رہا ہوگا۔ حمزہ اور مینا جب کوئل ٹیچر سے مل کے واپس آئے، اسی دن وہ کھیلتے ہوئے اسٹیئر سے گر کے زخمی ہو گئی تھی۔ روتی ہوئی مینا کو بہلانے کے لیے نوفل نے حمزہ کو کہا اس کی فیوریٹ ٹیچر کو انفارم کرے، کیا پتا وہ اس کی محبت میں چلی آئے۔ جبکہ حمزہ کی ادھوری بات سن کے مینا اسٹیئر سے گری ہے۔ کوئل اپنے جرم میں ایک اور اضافہ کر چکی تھی۔ ہر شخص پارسائی کی عمدہ مثال تھا۔ دل خوش ہوا خود کو گنہگار دیکھ کر۔ کوئل ہاتھ میں رمیسا کی تصویر اٹھائے بیٹھی تھی۔ احمر اور وہ بے شک مکمل جوڑی لگ رہے تھے، مگر شاید خدا کے ہاں ان کی لمبی عمر نہیں لکھی ہوئی تھی، ورنہ ان لوگوں کو جینے کا حق تھا۔ کوئل کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کی شناخت یہ تصویریں اور ماں باپ کا نام تھا۔ وہ لاوارث ہو کے بھی لاوارث نہیں تھی۔ اسے یاد تھا جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، اس گھر میں موجود ہر شخص نے اسے نحوست کی پوٹلی کہہ پکارا۔ جب وہ رمشا کے ساتھ اسکول جانے لگی، اس کے نام کا مذاق اڑایا جاتا۔ اسکول کے پہلے ہی دن اس کی وین حادثے کا شکار ہوئی، اگرچہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گھر آتے ہی ساتھ بڑی مامی نے اسے روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا اور پھر اسے رمشا کے اسکول سے ہٹا کے ایک گورنمنٹ ادارے میں ڈال دیا گیا۔ یہ بھی اس کے لیے رحمت تھی۔ جتنا وقت وہ اسکول گزارتی پرسکون رہتی، مگر گھر آتے سے وہی تانے تشنے۔ اگر کسی سے کچھ ٹوٹ جائے تو اس کی ذمہ دار کوئل کی نحوست، کسی کو چھری سے کٹ لگ جائے کوئل کی نحوست۔ عرض کیے گھر میں رونما ہونے والا کوئی واقعہ ایسا نہ تھا جسے کوئل کی بدبختی سے منسوب نہ کیا گیا ہو۔ جب وہ 10 سال کی ہوئی اس کے حقدار بدل گئے۔ وہ خوش تھی، بڑی مامی کے عتاب کا نشانہ نہیں بنے گی، مگر اس کی بھول تھی۔ بڑی مامی شوہر کے لحاظ میں بعض دفعہ اسے معاف کر دیتی تھی، مگر چھوٹی مامی افشین زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی بھی بہت تیز واقع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کوئل کے ذمہ لگا دیے۔ اس گھر میں جو اسے رعایت دی گئی وہ پڑھائی کے معاملے میں تھی۔ ماموں کے بچوں کے ساتھ وہ بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ سرکاری اداروں میں پڑھنے کے باوجود اس کا تعلیمی ریکارڈ باقی گھر کے بچوں کی نسبت اچھا تھا، اور پھر FC کے بعد جب سب کزنز اچھی یونیورسٹیز میں چلے گئے، وہ بس حسرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ کوئل، او کوئل کی پکار پہ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ جی مامی۔ سامنے افشین موجود تھی۔ میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے سمینا کام والی کے ساتھ مل کے کچن دیکھ لینا، اور خبردار جن کے سامنے بھی آئیں۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ افشین جو سمجھ رہی تھی کہ وہ حسب عادت کوئی جواب دے گی، خاموشی سے اسے کچن کی جانب بڑھتا دیکھ کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ اکثر دونوں مامیوں کے سامنے زبان چلانے لگی تھی، کیونکہ اسے وہ کئی بار دونوں ماموں کے منہ سے اس گھر میں اس کی شراکت داری والی بات سن چکی تھی۔ جب اس نے اپنے آگے پڑھنے کی خواہش جاری کی، ساتھ یہ بھی کہ اگر وہ اسے پڑھنے دیں گی وہ اپنا حصہ نہیں لے گی، تب انہوں نے اسے جھڑک دیا کہ وہ پہلے ہی اس پہ کافی سرمایہ خرچ کر چکے ہیں، باقی اس کی شادی پہ لگائیں گے۔ وہ مزید کچھ بولے بغیر واپس آ گئی، مگر اس کے لہجے میں نمایاں ایک تلخ رچ بس گئی تھی۔ آج مینا کا سن وہ ابھی تک شوق تھی، اس لیے بنا کچھ بولے سب سہ رہی تھی۔ تو سورج ہے، تجھے کہاں معلوم رات کا دکھ، تو ایک بار میرے آنگن میں اتر شام کے بعد۔ نوفل منہا اور ہبا خاتون کو اس کے گھر کے سامنے چھوڑ کے جا چکا تھا، اور سختی سے اس بات کا تنبیہ کی کہ ان لوگوں کے سامنے انگوٹھی کا کوئی ذکر نہیں کریں گی۔ سامنے موجود ہستی کی گریس فل پرسنالٹی دیکھ چھوٹی مامی قدرے مرعوب ہوئی تھی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے لگی۔ دراصل میرا مطلب مجھے کوئل بیٹی سے ملنا ہے۔ وہ خود بھی ایک بار ضرور اپنے بیٹے کی چوائس دیکھنا چاہ رہی تھی۔ افشین نے حیرت سے سامنے موجود عورت کو دیکھا اور پھر کوئل کو بلوایا۔ کوئل جیسے ہی روم میں انٹر ہوئی، مینا بھاگتے اپنی ٹیچر سے لپٹی۔ وہ بہت حیرانی سے مینا کو دیکھنے لگی۔ اس کے سر پہ موجود بینڈیج اس بات کی گواہ ظاہر کر رہی تھی کہ اسے واقعی چوٹ لگی۔ شاید اس نے ادھوری بات سن کے خود سے بہت کچھ ازیوم کر لیا۔ ہبا خاتون کو بھی وہ من موہنی کامنی سی لڑکی بہت اچھی لگی۔ انہیں نوفل کی چوائس پہ کوئی اعتراض نہ تھا، اور جب انہوں نے افشین کے سامنے اپنا اسٹیٹس اور ساتھ میں مدعا پیش کیا، اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اتنی شاندار فیملی سے کوئل کا رشتہ آنا 21ویں صدی کا معجزہ ہی تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اپنی حیرت پہ قابو پاتے وہ شروع ہوئی۔ دراصل کوئل کو تو میں نے اپنے بیٹے سے منسوب کر رکھا، ہماری نند کی اکلوتی نشانی ہے۔ میں اور فرحان تو بالکل اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل کھوتا نہیں دیکھ سکتے، مگر آپ چاہیں تو ہماری اور بھی بچیاں ہیں۔ دیکھیں، پہلا رشتہ تو خدا کی جانب سے بھیجا گیا ہوتا ہے، ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا۔ آپ اتنی آس سے آئی ہیں، آپ کو خالی ہاتھ لوٹانا۔ افشین جلدی سے اور راہیں ہموار کرنے لگی تھی۔ ہبا خاتون کو مایوسی ہوئی تھی ان کا جواب سن کے۔ پھر بھی بہن، آپ لوگ اگر ایک بار پھر سوچ لیں،
اگر تو اور اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیتی۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ رات میں جب نوفل کو انہوں نے ساری روایات لفظ و لفظ سنائی تو چپ ہو گیا۔ اسے کوئل کی مامی کا 1% یقین نہ تھا۔ اب جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ حقیقتیں تو گھڑی بھر نہ سانس لینے دے۔ حسین فریب متاع حیات ہوتے ہیں۔ افشین کی زبانی کوئل کے رشتے کی بات سن سب حیران تھے۔ اچانک بیٹھے بٹھائے اور روزینہ کو وہ ASP یاد آیا جو پہلے بھی ان کی موجودگی میں آیا تھا۔ افشین کو جب انگوٹھی کی بات بتائی وہ بھی حیران ہوئی۔ کوئل، یہ SP نوفل افندی کون ہے؟ افشین کی بات سنتے ہی اس نے ایک نظر وہاں موجود تجسس سے دیکھتی اپنی کزنس کو دیکھا۔ محبوب ہے میرا، کسی کو کوئی اعتراض؟ اگر جو آپ لوگوں نے اسے میری شادی نہیں کروائی تو اسی کے ساتھ اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ کوئل کی بات سن سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ آشفا، جو کہ افشین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا ہاتھ چپس کھاتے وہیں ساکت ہوا۔ رضی کے ہاتھ سے موبائل گر کے زمین بوس ہوا۔ ریمشا ماں کی گود سے سر اٹھا کے اس کو دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے روزینہ کا سکتہ ٹوٹا، چیل کی طرح اس پہ جھپٹی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، ارے کچھ تو تربیت کر لیتی ہماری۔ ہائے اللہ، ہماری بیٹیوں والے گھر میں یہ نوست کی پوٹلی اتنی دلیری سے سب کے سامنے اپنے معشوقے کھولے کھڑی ہے۔ آنے تو دو ظفر کو، آج ہی اسے گھر سے باہر نہ کر دوں تو اپنی زبان کے جوہر دکھا کے وہ چپ ہو چکی تھی، مگر روزینہ اور افشین کے ہاتھ سے اس کی غلطی کا احساس کروا رہے تھے۔ پر وہ ڈھیٹ بنی سامنے موجود اپنی کزنوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب موجود نوفل ان اندیکھی بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی ہمدردی نہ تھی، نہ کوئی پیار، مگر پھر بھی وہ بے چین ہو رہا تھا۔ مزید دیکھا نہیں گیا تو خاموشی سے اسکرین آف کرتا آنکھیں موند گیا۔ سر سامنے موجود سپاہی نے سلوٹ مارا اور اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ نوفل غیر دماغی سے اس کی بات سنتے جا رہا تھا۔ اس کا دھیان کوئل کی طرف لگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے ڈیوٹی سے فری ہوتا وہ گھر آیا، جہاں ایک سرپرائز اس کے لیے موجود تھا۔ کوئل کو اس دن والا شخص یاد آیا جو منہا کا باپ تھا۔ آج اس کی وجہ سے پھر سے اس کے زخم جڑے گئے تھے۔ کالج سے آتے ہوئے کئی بار ایک لڑکے نے اسے تنگ کیا، مگر وہ منمانیوں کے ڈر سے گھر میں کسی سے ذکر نہ کرتی تھی۔ کہیں اس کا کالج جانا بند نہ ہو جائے۔ کبھی اس پہ گندے فکرے اچھالے جاتے تو کبھی گندی نظریں اسے اپنے جسم کے آر پار محسوس ہوتی۔ شاید ان لڑکوں کے بھی اچھے سے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا صاحبان کوئی نہیں، تبھی وہ باز نہ آتے۔ کچھ دن اس نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کے کالج سے چھٹی کر لی اور وہ لڑکے گیٹ تک آ پہنچے۔ اس کے بعد افشین اور روزینہ نے مل کے جہاں ماموں کے سامنے اس کی ذات کو رگیدا، وہیں اس کی مرحومہ ماں پہ بھی الزام لگے۔ آج پھر ایک انجان شخص کی وجہ سے وہ مورد الزام ٹھہرائی گئی تھی۔ بے شک اس کا مقصد صاف تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سیدھے صبح رشتہ بھیجا، مگر وہ اسے جانتا ہی کتنا تھا، اور وہ ایک شادی شدہ 2 بچوں کے باپ سے شادی کیوں کرتی؟ اسے یقین تھا کہ افشین کو شاید اس کا پورا انٹروڈکشن نہیں کروایا گیا، تبھی وہ اتنا واویلا مچا رہی تھی، ورنہ وہ جتنی اس سے خائف تھی اس کی ضد میں فوراً ہاں کر دیتی۔ شام میں ایک ہنگامہ اس کا منتظر تھا، جہاں دونوں ماموں اس کے لیے سوال نامہ لیے کھڑے تھے۔ وہ کہاں نوفل سے ملی، کب سے مل رہی ہے، اسے اپنی نہیں تو ان کی عزت کا پاس رکھنا چاہیے تھا۔ بلا بلا وہ چپ چاپ ان کی نظروں میں موجود اپنے لیے بیزاری دیکھتی رہی۔ کیا آپ لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ایک عذاب آپ لوگوں کی زندگی سے دفان ہو رہا ہے تو اتنی جرا کیوں؟ بہتر یہی ہے کہ آپ SP کے گھر والوں کو ہاں کر دیں۔ وہ جو صرف ممانیوں کے سامنے زبان چلاتی تھی، اب دونوں ماموں کو بھی حیرت میں ڈالے وہاں سے چلی گئی۔ مزید چلتی پہ تیل افشین اور روزینہ نے ڈالا اور انہوں نے ہبا خاتون کو رشتے کی منظوری دے دی۔ ہبا خاتون نے جیسے ہی اسے کوئل کے گھر والوں کی طرف سے رشتے کی حامی بننے کی امید سنائی، اس نے سکون کا سانس خارج کی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کس لیے شادی کرنا چاہ رہا ہے، مگر وہ اس کی پہلی کو سلجھانا چاہتا تھا۔ اور جب سے ہبا خاتون سے یہ معلوم پڑا کہ وہ یتیم ہے اور ننھیال کے سہارے زندگی بسر کر رہی ہے، اسے اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے اس کی آنکھوں میں موجود ہر درمی نے اسے کوئل کی جانب متوجہ کیا تھا، پھر اس کی بے بسی اور اب ہمدردی کا بخار۔ تاشا پھپھو، ہم اپنے چھوٹے بابا کی شادی کرنے لگے ہیں۔ منہا کی بات پہ اس نے حیرت سے ماں کی جانب دیکھا، جہاں ہبا خاتون نے مسکراتے ہوئے منہا کی بات کی تائید کی۔ کس سے چچی جان؟ بمشکل اپنے فق ہوتے چہرے پہ ابھرتے تاثرات پہ قابو پایا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ منہا اور حمزہ کے ذریعے وہ نوفل کے دل و دماغ پہ قبضہ جما چکی ہے، اور نوفل کی باتوں سے اسے لگ بھی رہا تھا عنقریب وہ اسے پرپوز کرے گا۔ ایسے کیسے اچانک؟ چچی کون ہے لڑکی، اپنی فیملی میں یا پھر باہر؟ اپنی بات کے مکمل ہونے پہ وہ ہبا خاتون کو دیکھنے لگی۔
پھوپھو دادی کو تو کچھ پتا ہی نہیں، میں بتاتی ہوں۔ مینا نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور کوئل کا تعارف کروانے لگی، جو کہ اس کی ٹیچر تھی۔ مینا کو بہت پسند تھی۔ حمزہ نے بھی اسے دیکھا، دادی نے بھی۔ مینا کی باتوں پہ کہیں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیوں اپنی سرخ ہوتی آنکھوں پہ ضبط کرتی وہ اپنے پورشن کی طرف چلی گئی، جبکہ ہبا خاتون ارے تائشہ کرتی رہ گئی۔ خاندان بھر میں نوفل کے اس اچانک طے ہو جانے والے رشتے پہ کوئی خوشی سے حیران تھا تو کوئی آس امید ٹوٹنے پہ غمزدہ۔ تائشہ کی امی نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ انہوں نے تائشہ کو نوفل کے لیے ہی بٹھا رکھا تھا۔ پھوپھو نے بھی یہی کہا کہ جب گھر میں بیٹیاں موجود تھی تو خاندان سے باہر جانے کی کیا ضرورت، اور ہبا خاتون تابڑ توڑ ہونے والے حملوں سے گھبرا کے ایک بار پھر نوفل کو سوچنے کو کہا۔ مما آپ کو کیا لگتا ہے خاندان میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو میرے بچوں کو بغیر کسی لالچ کے اپنا سکے؟ نوفل کی بات سن ہبا خاتون نے بھی اس کے سامنے ایک سوال رکھ دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نوفل، تو کیا وہ لڑکی میرے منہا اور حمزہ کو ممتا دے سکے گی؟ نوفل ان کی بات سن کے ماتھا مسلنے لگا۔ مگر مما آپ خود ہی تو کہتی ہیں نوفل شادی کر لو، پھر کسی نہ کسی کو تو آنا ہی تھا نا اس گھر میں، اور پھر خاندان والوں نے ویسے بھی راضی نہیں ہونا تھا۔ اگر تائشہ کے لیے راضی ہوتا تو پھوپھو کی اقرا میں کیا برائی، اور ماموں بھی تو کئی ایک بار آپ کو کہہ چکے ہیں دانیہ کے لیے، بتائیں کس کس کو راضی کرتی؟ ہبا خاتون کو واقعی اس کی بات صحیح لگی تھی اور پھر خاموشی سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ادھر دستخط کرو تم۔ ظفر ماموں نے اس کے سامنے کچھ کاغذات رکھے، وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی، پھر کاغذات پہ موجود تحریر بھلا وہ کیسے اتنی آسانی سے اپنی ماں کا حق چھوڑ دیتی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے قلم واپس کر دیا، جبکہ چھوٹے ماموں نے تیش میں آتے اسے ایک تھپڑ مار دیا اور ساتھ دھمکی کہ اگر وہ ان کاغذات پہ دستخط نہیں کرے گی تو اس کا رشتہ وہیں اپنی مرضی سے کہیں بھی طے کر دیں گے۔ اسے بھلا کون سا نوفل سے دلی لگاؤ تھا؟ وہ بھی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ظفر صاحب کے اشارے پہ سب کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ نوفل نے اپنے سامنے موجود ہستیوں کو بغور دیکھا۔ ان کا مدعا سن وہ بالکل حیران نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب وہ اس گھر میں موجود روزمرہ کی باتوں سے اچھے سے آگاہ ہو رہا تھا۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے، مگر میں ایک بار کوئل سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، وہ ان لوگوں کے منصوبے میں شامل تھی یا نہیں؟ اس کا دماغ الجھا ہوا سا ہے۔ سامنے بیٹھی شخصیات گڑبڑا گئی۔ دیکھو ایس پی، ڈیمانڈز تو ہماری یہی ہے، باقی تم خود دیکھ لو۔ کل مہندی ہے اور آج ہمیں کوئل کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ ہماری بچی ہے، ہم اسے گھر بھی رکھ سکتے ہیں۔ نوفل نے تعصب سے ان لوگوں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ لوگوں کی ہر شرط منظور ہے، لیکن اس بات کو سگیا راز رکھنے کی گارنٹی دیں۔ مجھے پتہ نہیں وہ کیوں نہیں چاہ رہا تھا ان کے درمیان کی ہوئی ڈیکنگ سے کوئل آگاہ ہو۔ وہ جو خود کچھ دیر پہلے اس پہ شک کر رہا تھا، پھر سے اس لڑکی کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کرنے لگا۔ ہمیں ہر شرط منظور ہے تمہاری۔ نوفل کی ذات پہ احسان کرتے وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہبا خاتون سے بھی اس نے مشورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ معاف ہوتے دماغ سے اشوین اور روزینہ کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے اتنا بے مول کر دیا گیا۔ آنسو کا سیلاب لیے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، مرا ہوا ہاتھی لاکھ کا ہوتا۔ لو آج کوئل تو زندہ رہ کے بھی کروڑ پتی بنا گئی ہمیں۔ نحوست گئی، گھر میں لکشمی آئی۔ پورے 1 کروڑ قیمت دی ہے ایس پی نے۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا، ماں۔ آج اس کی ماں کے ماں جائے اسے بیچ آئے تھے۔ روتے روتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ سمندر آنکھ میں لے کر وہ لڑکی سوچ میں گم ہے کہ جب مائیں نہیں ہوتی تو دکھ کس کو سناتے ہیں۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبائے مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج اس کے سربراہان نے اس کی قیمت لگائی تھی، وہ بھی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، اور اس نے اسے خرید لیا، مگر جائز طریقے سے۔ خون کا اتنا سفید رنگ دیکھ وہ پریشان ہو اٹھا۔ کتنی دیر سے وہ اسی سوچ میں گم تھا۔ سگریٹ جلتی بجھتی اس کی انگلیوں کے پور چھونے لگی۔ اچانک وہ چونک اٹھا۔ کسی نے اس کی انگلیوں پہ ہاتھ مار کے سگریٹ نیچے گرا دی۔ سامنے موجود تائشہ کو دیکھ مسکرایا۔ اس کی سوجی آنکھیں اس بات کی گمازی تھی کہ وہ کتنی دیر سے روتی رہی ہے۔ میں جانتی ہوں افی، تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ پلیز مجھے بتاؤ وہ کیا مجبوری ہے جو تم اتنا بڑا قدم اٹھا رہے؟ اگر تو یہ چچی جان کا فیصلہ ہے میں ان سے بات کرتی ہوں، میرے ساتھ ایسے مت کرو، میں نہیں رہ سکوں گی تمہارے بنا۔ پھر سے اس کی آنکھوں میں ساون کی لڑی لگی تھی۔ وہ اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے 2 زانوں بیٹھ گئی تھی، کسی سائل کی طرح۔ نوفل کا دل اسے دیکھ گھبرایا۔ وہ بنا کچھ کہے کھڑا ہو گیا۔ پلیز تاشا، تم اپنے قیمتی آنسو ایسے ضائع نہیں کرو۔ جو ہو رہا ہے سب میری مرضی سے ہو رہا ہے، میں خوش ہوں۔ اس کی آواز خود کو بھی کھوکھلی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھتی اس کے سامنے آئی تھی۔ افی، کہاں سے لگ رہا ہے تم خوش ہو؟ یہ روگ کس کا ہے، جانے والوں کا یا پھر آنے والی کا؟ وہ بغور اس کی آنکھوں میں پڑتے سرخ ڈورے دیکھنے لگی۔
تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آ رہا؟ پہرو یہاں بیٹھ کے ہم نے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹے ہیں. تم مجھ سے اگر ناراض ہو، آئی پرومس میں فیملی میں کسی کزن سے بات نہیں کروں گی. میں دیکھوں گی بھی نہیں. محبوب کی غلامی میں خود کو پیش کرتی تائشہ اسے اس وقت زہر سے بھی زیادہ بری لگنے لگی. وہ ایک قدم بڑھا کہ اس کے پاس آیا. نوفل خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ غلطی کہاں ہوئی جو وہ اس کے لیے اتنا سیریس ہو چکی تھی. بھاری قدموں سے اس کے سامنے آیا. تاشا, ڈونٹ بی لائک اٹ اے سلی گرل. یو آر مائی cousin sister, nothing more than it a best friend too. اس کی ذات پہ احسان کرتے اس سے رشتہ بنایا تائشہ تو اس کے کزن سسٹر بولنے پہ جھٹکا کھا گئی. تو تم ایسے کیسے کہہ سکتے؟ ابھی تم نے مجھے ہمیشہ احساس دلایا کہ میں سب کزن سے اسپیشل ہوں تمہارے لیے. ہچکولے کھاتی کشتی کے مانند اس کا لہجے میں بھی غیر یقینی کیفیت تھی. یس, تم میرے لیے آج بھی ویسے ہی اسپیشل ہو, مگر صرف کزن کی حد تک. نتھنگ مور لیس. بات ختم کرتے وہ ٹیرس سے اندر کی طرف بڑھ گیا. تائشہ اسی کرسی پہ ڈھہ گئی جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ بیٹھا تھا. ہبا خاتون نے اپنے بیٹے کو دیکھ دور سے بلا لی. مما, پارٹنر کہاں ہے؟ مینا اور حمزہ کا پوچھتے اس کے چہرے پہ پرشفیق مسکراہٹ تھی. تھوڑی دیر پہلے کی تلخی کا کہیں شائبہ تک نہ تھا. سو گئے ہیں. مینا کو تو ایکسائٹمنٹ میں ہی نیند نہیں آ رہی ہے. اس کی ٹیچر مما بن کے آئیں گی. اس کا بس چلے تو آج ہی کوئل بیٹی کو اٹھا کے اپنے گھر لے آئے. ہبا خاتون کی بات پہ وہ بھی ہنس پڑا. تائشہ نے ان ماں بیٹے کی ہنسی کو دیکھ اپنے اندر کے اٹھتے درد کو سہلایا. ارے تائشہ بیٹی, کب سے آیان تمہیں بلا رہا تھا. کہہ رہا تھا مما بلا رہی ہیں. ہبا خاتون کے پیغام سن وہ تیزی سے اپنے پوشن کی طرف بڑھی. اسے کیا ہوا ہے؟ تم نے کچھ کہا؟ نوفل اس کا رویا چہرہ دیکھ وہ نوفل کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. کچھ نہیں مما, وہی پورے خاندان کا ڈرامہ. جانتی ہیں سب آپ کے بیٹے کے پیچھے دیوانی ہیں. نوفل نے شرارت سے آنکھ دبائی. وہ بھی اس کی بات سمجھتے افسوس سے سر ہلانے لگی. کیا تماشا لگا رکھا اس بدذات لڑکی نے؟ افشین کی آواز پہ پورا گھر جمع تھا. ایسی بھی کیا بدشگونی پھیلانی؟ سب سامنے موجود مہندی کے جوڑے کو راکھ بنا دیکھ سکتے تھے. رمشا نے آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑا. کیا چاہتی ہو تم؟ ابھی اور کتنی نفرت جھیلے یہ گھر تمہاری وجہ سے کیوں جلایا جوڑا؟ میں یہ شادی نہیں کروں گی. میں اچھے سے جان گئی ہوں. میری قیمت وصول کی ہے آپ نے. کل کو آصفہ اور رمشا کو بھی بیچیں گے آپ لوگ. اشفین کا ضبط جواب دے گیا. اس نے کوئل کو تھپڑ دے مارا. تمہاری جرت کیسی بھی میری بیٹیوں کا نام لینے کی؟ وہ تمہاری طرح کرم جلی نہیں, نہ ہی پیدا ہوتے ماں باپ کو کھا گئی. اور کیا گناہ کر دیا اتنا عرصہ جو کھلایا ہے تو ارے اگلوں کو بھی تو پتا چلے. کوئی ولی وارث ہے تمہارا ایسے مفت میں پکڑا دے؟ ارے بھائی, شادی کا خرچہ ہی تو لیا ہے. ایسا بھی کیا گناہ کیا جو تمہارے کان بھر دیے اس لڑکے نے؟ افشین سمیت سب قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے. اور شادی تو تم کرو گی نہیں تو ڈولی کے ساتھ نکاح پڑوا کے رخصت کریں گے. ڈولو روزینہ کو بھی پیسہ ہاتھ آنے سے پہلے جاتا دکھائی دے رہا تھا. کروا دے, مگر میں اس ایس پی سے شادی نہیں کروں گی. دماغ میں بٹھا لیں یہ بات آپ لوگ. کوئل بھی ضدی انداز میں کہتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی. ان سب کو تو اب صحیح معنوں میں ٹینشن ہو چکی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی آدھی رقم نوفل سے وصول کر چکے تھے. اس صورت انہیں واپس کرنا پڑتا, مگر ہاتھ آئی رقم بھلا کیسے؟ یہیں پہ آ کے ان کے سارے بلخم نکل جاتے. کال بند کرتے اس کے ماتھے پہ انگنت سلوٹیں ابھری. دل تو چاہ رہا تھا کہ 1 منٹ میں جا کے اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دے, مگر اس میں کچھ قصور تو ان لوگوں کا بھی ہوگا. آخر کو کیوں اس نے مہندی کا جوڑا جلایا تھا؟ مما کی ڈیزائنرز کو کال کر کے ارجنٹ بیسس ویسا ہی جوڑا تیار کرنے کہا, لیکن اس کی لک کہ ان کے پاس ویسا ہی سیمپل پیس موجود تھا. وہ منہا کو لیتا اس ڈریس سمیت وہاں پہنچا. گھر کے داماد کی حیثیت سے اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی تھی. جب اس نے کوئل سے ملنے کی خواہش کی, افشین سمیت سب کو پریشانی نے گھیرا. وہ ایسا ہے کہ ہمارے خاندان میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ مہندی سے پہلے دلہا دلہن ایک دوسرے سے ملے. شام کو مہندی ہے تو آ رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنا راز کھل جانے کے ڈر سے انہوں نے سوہلے بہانے بنا دیے. مینا اور اپنی ملازمہ کے ہاتھ ڈریس بھیجا اور کچھ شاپنگ بیگز بھی. روزینہ ان کے ساتھ گئی تھی. کوئل اپنے سامنے مینا کو دیکھ حیران ہوئی اور ساتھ موجود ہستیوں کو دیکھ بھی. شاپنگ کے نام پہ وہ پہلے ہی اتنا کچھ بھیج چکے تھے. جو آتا اس کے نام تھا, جاتا کہیں اور تھا. مجھے اپنی مما سے اکیلے میں بات کرنی ہے. کیا آپ ہمیں کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں گے؟ روزینہ تو اس کے اپنے مما کہنے پہ چوکی. تو کیا نوفل پہلے سے شادی شدہ اور یہ بچی؟ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی اور ملازمہ کو بھی اتنی دیر اس کے کمرے میں آنے کا آرڈر نوفل کی طرف سے تھا.
कोयल बिना कुछ बोले मीना को देखे जा रही थी। टीचर टीचर मम्मा, आप मेरे से नाराज़ हैं? कोयल के हाथों को अपने हाथों में लिए प्यार से पूछा। उसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। फिर आप मेरी मम्मा क्यों नहीं बनना चाहती हैं? हमारा घर बहुत बड़ा है। अगर आप मेरे साथ नहीं सोना चाहो तो किसी और कमरे में सो जाना। अपनी समझ के मुताबिक बोलती वो बच्ची उसे अपनी जैसी ही लगी, जिसके नज़दीक मम्मा अपने बच्चों के साथ सोती है। और ये हकीकत ही तो थी। माँ ही वो हस्ती होती है जो अपने बच्चों को अपनी ममता की छाँव में छुपाए ज़माने की गर्म व सर्द हवाओं से बचा लेती है। और इस मामले में दो बदनसीब आमने सामने बैठी थी। तो क्या मिन्हा भी उसके जैसे ज़िंदगी गुजारेगी? एक दर्द का एहसास हुआ था उसे, जो फैसला वो खुद नहीं कर पा रही थी, मिन्हा ने उससे मिनटों में करवा दिया था। बहुत से खौफ और अंदेशे भी थे, मगर वो खुदा पे तवक्कुल किए चुपचाप सब साथ गई। और मिन्हा, जिसको नौफिल ने किसी रट्टू तोते की तरह अपने पैगाम और धमकियां याद करवाई थी, वो सब भुलाए अपनी शुरू हो गई थी। क्या पता नौफिल की धमकियां वो असर करती या ना करती, जो मिन्हा की मासूमियत कर गई। लाइट येलो कलर फुल काम वाली शर्ट के साथ मेहंदी कलर का शरारा पहने, उस पे मेहंदी कलर का दुपट्टा लिए, जिसके चारों साइड पे गोटा किनारी का काम किया गया था, फूलों का जेवर पहने पुरसोज हुस्न सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। कई रिश्तेदार तो रमीसा की बेटी को देख पहली बार रहे थे। कहाँ छुपा के रखा था आपने इतना कीमती नगीना? अफशीन रमीसा की बेटी को तो बहुत प्यारी है, पहले देखा होता तो अपने बेटे के लिए ले लेती। अफशीन और रजीना कब से ख्वातीन के ऐसे मिले जुले सदमात भरे तासरात सुन रही थी। अरे रहने दें बहन, कहाँ का नगीना, जब तक इधर रही नौसत की पोटली बनी रही, अपने अम्मा बाप को तो खा गई। क्यों आप अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी में उसकी परछाइयाँ चाह रही थी? हम तो दफा कर रहे हैं, पर क्या है, बस रुमिसा की आखिरी निशानी समझ के सीने से लगाए रखा। अफशीन और रोजीना की बातें किसी और को भी चौंका रही थी। अब क्या कह रही थी? दुल्हन के बारे में कि उसका साया मनहूस है? एक औरत ने अफशीन से तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। वो औरत यकीनन दूल्हे वालों में से थी। आय हाय बहन, क्या बताऊं। और कोयल की नहुसत भरी दास्तान सामने मौजूद ख्वातीन का भी दिल दहला रही थी। अचानक ही शॉर्ट सर्किट हुआ था और लॉन में जलती लाइट्स बुझ गई। कोयल के चेहरे पे एक खौफ किसी कैफियत पैदा हुई। तो क्या उसकी नहुसत की पहली परछाई उसकी अपनी ज़िंदगी पे भी पड़ गई थी? फंक्शन का मज़ा ख़राब हो चुका था, वैसे भी रस्म हो चुकी थी, इसलिए मेहमानों ने वापसी की तैयारी पकड़ी। भाभी, आपने लड़की की जांच पड़ताल तो करवाई थी? मेरा मतलब है, क्या है, कैसी है चाल चलन? तायशा की माँ की बात सुन हिबा खातून ने उन्हें देखते नफ़ी में सर हिला दिया। वो दरअसल नौफिल की ज़िद थी तो। हाय अल्लाह भाभी, मैं भी बेटी वाली हूँ, 100 बार मेरे मुँह में खाक जो अगर झूठ बोलूँ, मगर उस लड़की के बारे में कुछ अच्छी बातें सुनने को नहीं मिली। और फिर चच्ची ने झूठी सच्ची मिला के मन घड़त कहानियाँ हिबा खातून के कान में उंडेल वसवसे पैदा कर दिए, मगर फिर भी वो चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए बोली, अरे नहीं नफीसा, ये सब तो हम परस्ती की बातें हैं। होता तो वही है जो खुदा की ज़ात ने लिखा होता है। उनको मुतमईन करती अपने दिल का क्या करती, जो उन्हें डराया जा रहा था। भला अब उनके पास खोने के लिए बचा क्या था? उनका कुल सरमाया तो नौफिल और 2 बच्चे ही थे। उन्होंने नौफिल की बात बगैर तहकीक के मान के गलती की है। बार बार अपनी गलती का एहसास उनका दिल हौलाया जा रहा था। इस कदर उसकी जस्तजू है मुझे, जिसे दुनिया में आखिरी शख्स है वो। नौफिल उसकी तस्वीर देखे मबहूत हो गया। इतना मासूम, परियों जैसा हुस्न, वो खुदा की तख्लीक का मुकम्मल शाहकार लग रही थी। मेरा इनाम, हमजा का हाथ सामने आया था। नौफिल इस लालची बच्चे को देख के हंस पड़ा था। किस बात का इनाम? तुम्हारी मम्मा ला रहा हूँ, ये कम है क्या? उसकी नाक को दबाते उसकी गुदगुदी करने लगा, जबकि हमजा तो उसके तोता चश्मे करते देख गुस्से से लाल पीला हो गया। दिस इज़ नॉट फेयर नौफिल बाबा, आप पहले भी 2 बार चीटिंग कर चुके हैं। ऐसा ना हो आपके मामलात बनने से पहले बिगाड़ दूँ। वाह, हमजा सरेआम एक पुलिस वाले को धमकी देता उसे हैरान कर गया था। वो कहीं से भी 7 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। हाँ, एसपी नौफिल को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो उसका अपना खून, वरना किसी और की इतनी मिजाल कहाँ। शरारत से कहते उसको आंख मारी। डोंट बी फ्रैंक अफी। वो कभी कभी ज़्यादा गुस्से में आता तो उसका निकनेम कॉल करता, जिसका मतलब था अब अगली गलती की गुंजाइश नहीं। तभी नौफिल ने उसे अपने बाजू के घेरे में लिया। ओके तो बताओ कब चलें फिर आपकी पसंदीदा स्पोर्ट्स बाइक लेने? बिला के नौफिल ने उसके आगे हथियार डाल दिए थे। हमजा ने विक्ट्री का निशान बनाया, मतलब वो उसे हरा चुका था। नौफिल ने सर हिलाते अपनी हार तस्लीम की, क्योंकि अभी उसने हमजा से और बहुत से काम निकलवाने थे। नौफिल के मोबाइल की बेल बजी तो कॉल सुनते ही घर से बाहर चला गया। हिबा खातून जले पैर की तरह पूरे घर में चक्कर पर लगाती फिर रही थी। तभी मोबाइल बजा। उनका दिल
अनजाने खदशे से सिकुड़ के सिमटा था। नौफिल बिना बताए घर से चला गया था और अब उन्होंने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ की बात सुन वो ज़मीन पे बैठती गई। दूसरी तरफ कॉल पे मौजूद कांस्टेबल मुसलसल हेलो हेलो बोले जा रहा था। बस नौफिल, मैंने कह दिया तुम वहाँ शादी नहीं करोगे, हम बारात लेके नहीं जाएंगे। हाय, वो लड़की सब्ज कदम है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? वो उनकी बेतुकी बातें सुन के बेजार हुआ बैठा था। मम्मा, क्या हो गया है? सब्ज लाल कदम कुछ नहीं होता। इस गैंग से कब से हमारा इतना कब से हमारा ताजना चल रहा था? नफिल को रात पुलिस मुकाबले में गोली लगी थी जो हाथ को छू के गुजर गई थी। मकसद उसके हाथ से वो पेन गिराना था, मगर फिर भी वो फतेहाब हुए थे। कांस्टेबल ने हड़बड़ाहट में उसके घर कॉल कर दी थी, जबकि बाद में नौफिल के हाथों खूब धुलाई भी हुई। घर आते एक नया चैलेंज मुंह उठाए खड़ा था। शाम को उसकी बारात थी और इबा खातून लॉजिक से उसका दिमाग घूम गया था। मम्मा, ये देखिए वो लड़की, और फिर कल निकाह भी हो चुका है। ऐसी रुखसती अगर ना हुई तो लोग उसका जीना हराम कर देंगे। और वो जो अपने मनहूस कदम यहाँ धरने से पहले मेरा घर उजाड़ रही है। नौफिल ने हैरत से अपनी माँ को देखा, जो कहीं से उसे कॉलेज की प्रोफेसर नहीं लग रही थी। ठीक है, तो फिर मेरी भी एक शर्त है, तुम उस लड़की को उस वक्त तक बीवी का दर्जा नहीं दोगे जब तक कि हमें यकीन नहीं हो जाता कि वो लड़की सब्ज कदम नहीं और उस घर के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगी। नौफिल तो माँ की बात सुन के गोश खाने लगा। ठीक है, अगर आपकी यही जिद है तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पलकों पे लेके बोझ कहाँ तक फिरा करूं, ऐ ख्वाब राएगा मैं बता तेरा क्या करूं। शायद कोयल की अनोखी रुखसती थी, जहाँ पे किसी ने दुनिया के दिखावे को रोना भी मुनासिब नहीं समझा। बेसरो सामानी का एक और एहसास उस पर हमला आवर हुआ था। अपने वजूद के गैर अहम होने का एहसास मुसलसल कचुके लगा रहा था। नौफिल ने आगे बढ़ के उसे गाड़ी में बैठने में मदद दी। वहीं हिबा खातून ने नौफिल को आंखों के इशारे से तंबीह की। वो बेचारा गड़बड़ा के जल्दी से हाथ छोड़ता सीधा खड़ा हुआ। कोयल, जिसके दिल ने उसका लम्स महसूस करते ही ज़ोरों से धड़कना शुरू किया था, उसके हाथ छुड़ाने पे एकदम सब सट पड़ा था। जफ़र साहब गले मिलने नौफिल की तरफ बढ़े। तुम्हें अपना वादा याद है ना, बकाया रकम का? हाँ मुझे याद है। वो भी फॉर्मेलिटी के अंदाज में मुस्कुराया और जल्दी बारात अफंदी विला की तरफ रवाना हो गई, जहाँ कोयल जिंदगी के मजीद रंगों से आगाह होने को थी। खसकम जहाँ पाक। हॉल से वापस आते ही रोजीना ने बाआवाज़ बुलंद कहा। अपने जुमले की दात वसूल करने को अपने इर्द गिर्द वालों को देखा। सबके चेहरों पे एक भरपूर मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। तभी अंदर दाखिल होते पुलिस एहलकारों ने सबको चौंका दिया। आप में ज़फ़र और फरहान कौन है? पहला सवाल जो आते ही सही हुआ था। जी मैं हूँ ज़फ़र। नौफिल ने इतनी जल्दी वादा पूरा कर दिया, उनकी खुशी का ठिकाना ना था। आप दोनों की गिरफ्तारी और सर्च वारंट जारी हुए हैं। सामने मौजूद कांस्टेबल की आवाज़ पे सबके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी थी। किस लिए? क्या किया है मेरे शौहर ने? रोजीना जल्दी से ज़फ़र को हटाती उनके सामने आई। देखिए बीबी, ज़फ़र और फरहान के खिलाफ माफिया से जाली रकम वसूल करने और बैंक में जमा करवाने का इल्ज़ाम है। हम चाहते तो उसी वक्त कार्रवाई करवा सकते थे, मगर इस इलाके के एएसपी आपके दामाद बन रहे हैं, इसी लिहाज में हम पीछे हो गए। वहाँ वहाँ हर कोई इस इल्ज़ाम पे भरता हैरत में डूबा था और किसी का वावेला सुने बगैर वो उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गए। इतना बड़ा धोखा? रोजीना और अफशीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। यकीनन ये सब नौफिल का किया धरा था। कोयल कब से बैठी एएसपी नौफिल का इंतज़ार कर रही थी। कितने उधार थे जो उसने चुकता करने थे, मगर उसने भी इंतज़ार की ठान रखी थी शायद, और इसी इंतज़ार में उसे नींद आ गई। घर का कोई फर्द भी उसके रूम में नहीं आया था। ताज़ा फूलों से सजी सेज उसकी किस्मत पे उदासी से मुस्कुराई और सुबह की फूटते ही वो मुरझाने लगी। खटके की आवाज़ पे वो उठ बैठी। निगाह पर्दों के पीछे से झांकते आफताब पे पड़ी। आने वाली ने एक नज़र उस बदनसीब लड़की पे डाली, जिसका हुलिया बता रहा था कि उसकी रात बिना कोई एहसास छुए गुजर चुकी है। वो जी, बड़ी बेगम साहिबा ने कहा है कि आप नाश्ते के बाद रेडी हो जाइएगा। पार्लर वाली आज घर पे ही तैयार करने आएगी आपको। सामने टेबल पे नाश्ता रखती वो बिना उसकी कोई सुने जैसे आई वैसे ही चली गई। कोयल को एक शदीद बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसका दूल्हा पहली रात ही उसके कमरे में नहीं आया। एक बर्फ़ थी जो पिघली थी और वो टूट के रोई। ये कैसा मोड़ था? एक अनछाए होने की अजियत की शिद्दत से वो आगाह हुई थी। ठुकराई तो वो बचपन से ही जा रही थी, मगर जो शख्स एक दुनिया के सामने उसका हाथ पकड़े, खुदा और रसूल को गवाह बनाए उस घर में लाया है, वो शायद उसे कोई अपना गुनाह समझ उसे भूल गया है। ज़िंदगी में 3 बार वो शिद्दत से रोई थी।
ایک جب ہوش سنبھالتے اسے پتہ چلا کہ اس کی ممانعہ اسے منحوس سمجھ کے اپنے بچوں کو اس کے سائے سے بھی دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوسرا، جب آوارہ لڑکوں کی وجہ سے اسے اور اس کی مرحومہ ماں کی کردار کشی کی گئی، اور اب جب اسے ٹھکرائے جانے کی ذلت کا سامنا تھا، کیا وہ ملازمہ کی آنکھوں میں تحریر حیرت سے ناشنا تھی؟ نہیں کوئل، اب نہیں، بہت رو لیا، بہت رلا لیا زمانے نے، اب خود کو مضبوط کرنا ہے، ورنہ دنیا ایسے ہی تمہیں قدموں میں محض رونتی چلی جائے گی۔ یقیناً انگوٹھی کی خاطر اس کا صاف انکار نوفل کی انا پہ کاری ضرب ثابت ہوا تھا اور وہ اس کی زندگی سے کھیل گیا، ورنہ وہ کسی شخص کی چاہت نہیں ہو سکتی۔ جو بھی تھا، نوفل کو اس کے سامنے آ کے اپنے رویے کی وجہ بتانی چاہیے تھی۔ وہ اٹھتی آئینے کے سامنے جا کھڑی، جہاں میک اپ اور اس کا روپ سروپ اب بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تو کیا کوئل احمر اس قابل تھی کہ اسے کوئی ریجیکٹ کر سکے؟ لیکن اس کے سیاہ نصیب، وہ وارڈروب کی طرف بڑھی، اپنا بیگ نکالا اور اس میں سے اپنا من پسند سیاہ لباس اٹھائے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کوئل انگوٹھی چور فرام ASP نوفل۔ اپنی آواز کی بازگشت اب بھی اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ویلکم ٹو دا ہیل لائف آف کوئل انگوٹھی چور مسٹر نوفل۔ وہ جو مکمل دلہن بنی شاور کے نیچے ٹھہری تھی، ایک زہریلی مسکراہٹ اور آنسو کی نمی اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں نظر انداز کرنا نہیں آتا، انہیں چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں، پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر بھی صبر نہیں آتا۔ ہبا خاتون بیٹے کی ہر حرکت سے بخوبی آگاہ ہو رہی تھی، پھر بھی خاموش ہوئے بیٹھی رہی۔ اس کا بار بار کوئل کے کمرے کی طرف نگاہ اٹھنا، وہ بار بار گھڑی کی جانب دیکھنا۔ نوفل بیٹا، ناشتہ کرو صحیح سے، اور کہاں جانا ہے جو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں؟ وہ مما کی بات سن کے چونکا تھا۔ کچھ نہیں مما، بس ایسے ہی، آج ایک امپورٹنٹ کیس دیکھنا ہے، شاید جانا پڑے تو۔ الجھا انداز دیکھ جیسے وہ کسی نتیجے پہ پہنچی تھی۔ میں نے کوئل کا ناشتہ اس کے کمرے میں بھیج دیا ہے، پھر بھی اگر تم اس سے ہیلو ہائی کرنا چاہو تو کر آؤ، اور اسے بتا دینا اپنے نہ آنے کی وجہ بھی۔ کچھ دیر ناشتے اور دماغ میں پکتے لاوے کو ایک ساتھ ہینڈل کیا، لیکن جیسے ہی ہبا خاتون کچن کی جانب گئی، وہ کوئل کے روم کی طرف بڑھ آیا، ناک کرتا اندر داخل ہوا۔ مگر وہ کہیں نہیں تھی، واش روم بھی اوپن تھا، مگر شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ جھجکتے ہوئے وہ آگے بڑھا، تبھی اس کی نظر بیڈ پہ پڑے سیاہ رنگ کے لباس پہ پڑی۔ اس کی رگیں غصے کی زیادتی سے تنی تھی، پھر بھی صبر کرتا وہ مزید آگے ہوا۔ نوفل کو لگا شاید ہی اس دنیا میں اس لڑکی سے زیادہ کوئی پاگل ہو جو لاکھوں کی مالیت کا لہنگا اتنی بے دردی سے پانی میں بھگوئے کھڑی تھی۔ کوئل، وہ چاہ کے بھی آواز کی سختی پہ قابو نہیں پا سکا تھا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم میرے لفظوں کے ذریعے جیتنا مجھے جان پائے ہو، سب جھوٹ ہو، سب فسانہ ہو، حقیقت کچھ اور ہو۔ نوفل کے آواز پہ وہ پلٹی۔ آج دوسری بار وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کیجول ڈریس میں اپنی گریس فل پرسنالٹی لیے اسے غصے سے گھرتا اور بھی چارمنگ لگ رہا تھا۔ جی، آپ کون؟ کوئل نے حیرانگی کا بھرپور اظہار کیا۔ نوفل کو تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ ریڈ ڈیپ کلر کامدار لہنگا اور شرٹ مکمل بھیگ چکے تھے، پانی میں ٹھہرنے سے میک اپ بھی دھل گیا تھا، مگر پھر بھی اس کے تیکھے نقوش بہت پیارے لگ رہے تھے۔ میں نوفل آوندی ہوں، مس کوئل انگوٹھی چور۔ نوفل بھی اسی کے انداز میں گویا ہوا تھا، جبکہ لفظ چبا چبا کے بولتا اپنے غصے پہ مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش میں بھی نظر آ رہا تھا۔ کوئل نے ابرو اچکائے سامنے موجود اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں؟ کوئی اور چور اچکا میرے کمرے میں آ گیا تو؟ نوفل کو اس کے انداز نے چونکایا۔ یا اتنی پرانی بات تو نہیں تھی، اور نہ اتنی آسانی سے بھلائی جانے والی ملاقات۔ بے نیازی سے کہتی وہ بیڈ سے اپنا ڈریس اٹھاتے پھر سے واش روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ وہ اس کی حد درجہ جاہلوں والی حرکت دیکھ ماتھا مسلنے لگا۔ کہیں اس نے کوئی بڑی غلطی تو نہیں کر دی اپنی جلد بازی میں؟ چھوٹے بابا، وہ ٹیچر مما کہاں گئی؟ حمزہ اور منہا دروازے پہ موجود کوئل کے بارے میں استفسار کر رہے تھے۔ میں یہاں ہوں۔ منہا باہر آتی ہی وہ بے تکلفی سے اس کی جانب بڑھتی اپنی گود میں اٹھاتے بولی، آپ کی ٹیچر مما آپ سے ناراض ہے، ٹیچر کی یہاں فرسٹ نائٹ تھی، آپ روم میں ہی نہیں آئی، پوری رات آپ کا انتظار کیا۔ وہ مخاطب منہا سے تھی، جبکہ نوفل کو لگ رہا تھا وہ صاف اسے ہی سنا رہی ہے، کیونکہ منہا کو تو اتنا تفصیلی جواب اور شکوہ بنتا تو نہیں تھا۔ سوری ٹیچر، آئندہ سے میں آپ کے پاس رہوں گی۔ منہا کی لاڈلیاں شروع ہو چکی تھیں۔ حمزہ اور نوفل ایک دوسرے کو دیکھا ایسے اگنور ہو رہے تھے جیسے یہاں موجود ہی نہ ہو۔ بچے، آپ لوگ چلو، میں آپ کی مما کو لے کے آتا ہوں۔ حمزہ کو اشارہ کرتا منہا کی طرف بڑھا، پھر اس کی بات سمجھتے وہ دونوں باہر کو بھاگے۔ کوئل بھی نہ اس کو دیکھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی
اپنا اتنا اگنور ہونا کسی طرح بھی نوفل کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ جیسے ہی روم میں جائے گا وہ روتی دھوتی اس سے اپنے نہ آنے کی وجہ پوچھے گی، جھگڑا کرے گی، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایٹیٹیوڈ دکھایا جا رہا تھا، اور وہ بھی اس بندے کو جس میں خود کوٹ کوٹ کے آنا کا خمیر ڈالا گیا تھا۔ کیا میں اس رویے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں مس کوئل؟ انداز اب کی نارملی تھا۔ کیا میں نے اس گھر میں اپنے موجودگی کا سوال کیا آپ سے؟ ترکی بترکی جواب ملا۔ نوفل کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ پولیس والے کی بیوی ہو، اتنا اسٹیمنا ہونا بھی چاہیے۔ کوئل اس کا انداز دیکھ گڑبڑائی تھی۔ بہرحال آج کے بعد آپ مجھے اس لباس میں نظر نہ آئے۔ امید ہے کہ آپ کی وارڈروب اچھے ڈیزائنرز کے کپڑوں سے بھری ہوئی ہوگی، کیونکہ میں اپنی مما کی چوائس سے واقف ہوں۔ چینج کر کے آئیے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا دھونس بھرا انداز دیکھ کوئل کے سر پہ لگی۔ میں کسی کے احکامات بجا نہیں لاتی۔ پولیس والے ہوں گے آپ اپنے تھانے میں۔ نوفل کو اس کا انداز اب چڑکھانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اوکے، تو میں آپ کو مما کے سامنے ایسے ہی لے جاتا ہوں۔ واپسی کی باتوں پہ آپ کا ریئیکشن یقیناً دیکھنے کے قابل ہوگا، کہتے ساتھ ہی وہ کوئل کی جانب بڑھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اندر واقعی بہترین کلیکشن اس کے سامنے تھی۔ مرجنڈا کلر کا قدرے ہلکے کام والا ڈریس پہنے باہر آئی۔ روم خالی تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی تھی، تبھی ہبا خاتون بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہماری بہو سے تو اتنی زحمت نہیں ہوئی کہ ساس کو آ کے سلام کر لے، سوچا ہم خود ہی درشن کرائیں۔ ہماری کالونی کی عورتیں ملنا چاہ رہی ہیں آپ سے، 5 منٹ میں تیار ہو کے آپ نیچے آ جائیں۔ اپنی سناتی، حکم دیتی، یہ جا وہ جا۔ کیا اس گھر میں سبھی سنکی ہیں؟ کوئل نے پہلے آنے والی سوچ پہ آہ بھری اور ڈریسنگ پہ موجود چیزیں دیکھی جن کے استعمال سے بھی وہ انجان تھی۔ آگے بڑھتے لائٹ کلر کی لپسٹک اٹھائی، مسکارا، آئی لائنرز لگائے، باہر کی جانب لپکی جو کہ راستوں سے بھی انجان تھی۔ آوازوں پہ اندازے لگاتی مہمانوں کی جانب بڑھی، جہاں 5-6 خواتین سامنے موجود تھی۔ ہبا خاتون نے اس کے حلیے پہ ایک مطمئن نگاہ ڈالی اور اس کا تعارف کروانے لگی۔ کچھ عجیب سا نام نہیں ہے بیٹا آپ کا؟ کوئل I mean how your parents inspired with black buck? Really, it sounds good کوئل۔ مختلف خواتین کے تبصرے اپنے نام اور ذات کے مختلف سن اسے اپنی ممانیاں یاد آئی۔ یہ آرٹیفیشل چہرے لیے بظاہر لبرل آنٹیاں بھی اس کی ممانیوں سے کم نہیں تھی۔ تبھی ایک خاتون کا موبائل بجا اور دوسری طرف کی بات سن انہوں نے ہائے ہائے کی دہائی شروع کر دی۔ کوئل ان کا انداز دیکھ سہم گئی، کہیں یہاں پر بھی تو اس کی ذات کو نہیں رگیدا جائے گا؟ کیا ہوا مسز رانا؟ ہبا خاتون بھی پریشان سی ان کی جانب بڑھی۔ ارے میرا بچہ سائیکل سے گر کے زخمی ہو گیا، مجھے جانا ہوگا۔ ہبا خاتون کی نگاہ کوئل کی جانب اٹھی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ سب خواتین وہاں سے روانہ ہوئی۔ ارے بھابھی اب تو مان لیا نا کہ آپ کی بہو سبز قدم ہے۔ ہمارے نوفل کا ہاتھ زخمی ہوا، آج مسز رانا کا بیٹا۔ اللہ جانے آگے ہم نے کیا کیا دیکھنا ہے۔ کوئل اس عورت سے انجان تھی مگر نوفل نہیں۔ وٹ نانسنس چچی جان، یہ تو ہم پرستی کی باتیں آپ کو نہیں لگتے؟ آپ ایک دن کی دلہن کو آکورڈ فیل کرانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ ہبا خاتون نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور اپنے ہونہار بیٹے پہ۔ کوئل آپ اپنے روم میں جائیں۔ خواہ کی بدمزگی ہوتا دیکھ اس نے کوئل کو وہاں سے جانے کا بولا، جو شاید وہاں سے جانے کے حکم میں ہی ٹھہری تھی۔ نوفل کو گولی لگی اور وہ بھی شادی والے دن۔ میں کیسے انجان اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے؟ یقیناً اس لیے وہ رات میں اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ جلدی سے اپنے آنسو چھپا گئی۔ آنے والی صبح والی ملازمہ اور اس کے ساتھ بیوٹیشن تھی۔ گرے کلر ٹیل میکسی پہ ریئل اسٹونز کا کام اور اس میں جڑے آبنوسی نگینے کوئل کی خوبصورتی کو مزید ابھار رہے تھے۔ نوفل اسے اپنے سامنے دیکھ کئی ثانیے پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ واقعی بے تحاشا حسن کی مالک تھی، مگر جو چیز شاید اس کو مزید جلا بخشی وہ اس کے ہونٹوں پہ آنے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی کزن اسے کیا لطیفے سنا رہی تھی جو اس جینس سڑیل مزاج لڑکی بھی ہنس رہی ہے۔ مگر جو بھی تھا وہ مکمل طور پہ نوفل کو اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ آہا، تو یہ چیز تھی جس پہ نوفل فدا ہوا تھا۔ یقیناً اس کا بے داغ حسن۔ تائشہ نوفل کو مسحور دیکھ جلن کا شکار ہوئی۔ دیکھو تو ذرا کتنی بے شرم دلہن ایسے منہ کھولے ہنسے جا رہی ہے جیسے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہو۔ تائشہ کی آواز نوفل کے سماعتوں تک بخوبی پہنچ چکی تھی، جو بتا پھوپھو کی بیٹی جویریہ کو رہی تھی، مگر سنوا یقیناً نوفل کو رہی تھی۔ نوفل اسے مکمل اگنور کرتا اسٹیج کی جانب بڑھا۔ بس کریں رابعہ آپی، کیا آپ اس سے ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنوانے لگی ہیں؟ پبلک ساری آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جی نہیں، ساری پبلک آفندی انڈسٹریز کے اکلوتے چشم چراغ کی پیاری دلہن کو دیکھ رہی ہے۔
تم دونوں ہی بہت پیارے لگ رہے ہیں، بس خدا اس خاندان کی کڑوی نگاہوں سے بچا لے۔ رابعہ بھی واقعی حد درجہ منہ پھٹ واقع ہوئی تھی۔ نوفل کا کہکا بے ساختہ تھا، اب اسے سمجھ آ رہا تھا یقیناً وہ کوئل کو بھی ایسا کچھ سنواتی رہی ہوں گی۔ ولیمہ بھی بخیر و عافیت انجام پا چکا تھا۔ کوئل کے گھر والوں میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ ہبا خاتون جھوٹے سچے بہانے پیش کرتی رہیں۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ان کا سامنا روزینہ اور رمشا سے ہوا۔ جہاں کوئل ان کی موجودگی پہ حیران تھی، وہیں ہبا خاتون کا بی پی شوٹ کرنے لگا۔ آپ لوگوں میں کوئی لحاظ ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کی وجہ سے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے آج؟ ارے آپ نے تو یتیم سمجھ کے سر سے بوجھ اتار پھینکا، مگر دنیا کے دکھاوے کو تو آ جاتے۔ اتنا لاوارث کر دیا لڑکی کو۔ بھائی ہمیں بھی دو لوگوں کو منہ دکھانا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ افندی خاندان نے لاوارث لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا، اپنا نہیں تو ہمارا خیال کر لیتے ہیں، خاندانی لوگ ہیں ہم۔ وہ کوئل کا لحاظ رکھے بنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ ایک نظر مومانی کے فیس پہ ڈال دی اور دوسری ہبا خاتون کے جو بھی تھا نام کے صحیح رشتہ دار ہی تھے۔ دیکھیں ہم بھی آپ کے لحاظ میں ہیں، آپ کے بیٹے نے ہم سے نہ جانے کون سے جنم کی دشمنی نکالی ہے، جھوٹا مقدمہ بنا کے کوئل کے دونوں ماموں کو رات سے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ ہم بھلا کیسے اپنے زخم لے کے آ جاتے؟ اپنی بات مکمل کرتے انہوں نے خونخوار نظروں سے کوئل کو دیکھا۔ رمشا تو جب سے آئی تھی منہ کھولے اس کی شان و شوکت ہی دیکھ رہی تھی، مگر روزینہ اس وقت صدمے سے نڈھال تھی، ورنہ وہ بھی ضرور ٹاموگیا لیتی۔ ارے کرم جلی منحوس لڑکی، اس گھر سے نکل آئی پھر بھی اپنا سایہ ہماری خوشیوں پہ ڈال کے آ گئی۔ کچھ تو ہمارے احسان یاد رکھتی، کیسے ایک دن کی تھی تجھے پال پوس کے جوان کیا، یہ صلہ دیا۔ روزینہ کی ہائے وائے دیکھ ہبا خاتون کا دل بھی نرم ہوا۔ کوئل کچھ نہ کر کے بھی پھر سے جرمدار ہو گئی تھی۔ اپنی آنکھوں میں آنسو چھپائے میکسی سنبھالتی کمرے کی طرف بھاگی۔ دیکھیں بہن آپ کی خواہش پہ ہم نے اس رشتے کی ہاں کی، اگر آپ کا بیٹا پولیس والا ہے تو کیا پہلا واری سسرال والوں پہ کرے گا؟ وہ پھر سے رونے لگ گئی۔ ہبا خاتون نے ہمدردی سے دیکھتے اپنے رویے کی معذرت کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں نوفل نے ان لوگوں سے ایسا سلوک کیا۔ انہیں جھوٹی سچی تسلیاں دیتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے یہ لڑکی انہیں اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔ وہی شخص میرے لشکر سے بغاوت کر گیا، جیت کے سلطنت جس کے نام کرنی تھی۔ نوفل جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، گھر میں گہرا سناٹا پھیلا اسے وحشت میں مبتلا کر گیا۔ ہال سے واپسی پہ اسے کانسٹیبل کی کال آئی تھی، جس کے مطابق ظفر صاحب جیل میں بے ہوش ملے۔ وہ جو انہیں صرف چند گھنٹوں کا سبق سکھانا چاہ رہا تھا، بنا کسی کو کچھ بتائے پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا، اور اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ اپنی کمرے کی طرف بڑھتے ایک نگاہ بچوں کے کمرے پہ ڈالی، اندر دیکھا وہ دونوں پرسکون سو رہے تھے۔ چٹپٹ انہیں پیار کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، تبھی خیال ایک نظر اس دشمن جہاں کو بھی دیکھ لیا جائے۔ برا پھنسایا ماں نے اسے۔ ہبا خاتون کے روم کی لائٹ آف تھی، مطلب وہ نیند کی ٹیبلٹ لیے سو رہی ہوں گی۔ شرارتی مسکان لیے اس کے روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ ان لاک تھا، لائٹ آن تھی، مگر کوئل روم میں نہیں تھی۔ ایک نگاہ واش روم کی طرف کی، وہاں کی بھی لائٹ آف تھی۔ تو کیا اس کے گھر والے اسے لے گئے تھے؟ نہیں، نوفل کی حرکت کے بعد تو کوئل سے رابطے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ ٹیرس کی کھلی کھڑکی دیکھ اس کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی وہ ریکنگ چیئر پہ موجود کسی پینڈولم کی طرح جھولتی نظر آئی۔ ڈریس چینج ہو چکا تھا، مگر وہی سیاہ لباس دیکھ نوفل پھر سے بدمزہ ہوا۔ منع کیا تھا کہ یہ سیاہ لباس میں نظر نہ آؤ، تو پھر کس بات کا شوق منا رہی ہیں؟ ترش لہجے میں کہتا اس کی جانب جھکا۔ کوئل جو اپنے خیالوں میں گم تھی، اس کی آواز سن ہڑبڑا کے اٹھی۔ تبھی اس کی گود میں موجود کوئی چیز نیچے گری۔ آواز پہ نوفل نے نگاہ کی، وہ وہی سیاہ رنگ کی ڈائری تھی۔ اس سے پہلے نوفل اسے اٹھانے کو جھکتا، وہ خود ہی اٹھاتی اسے سینے سے لگا گئی، بالکل کسی مقدس کتاب کی طرح۔ رات کی اس پہر کس کے انتظار میں جاگ رہی ہیں؟ اور وہ بھی یہاں؟ اٹس ناٹ سیف، چلے کمرے میں، نوفل نے کہتے ساتھ قدم بھی بڑھائے، مگر وہ پھر بھی وہیں جمی رہی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن نوفل مسکرایا، مگر پلٹے بنا ہی کہا، ذہن نصیب مسز کوئل، کیا بات کرنی ہے آپ کو ہم سے؟ ہمیں اتنا اہم جاننے کا شکریہ۔ کوئل اس کے طنز کو بخوبی سمجھ رہی تھی، مگر اس سے مخاطب ہونا اس کی مجبوری تھی فی الحال۔ کون سا ایسا جرم کر کے آ رہے ہیں جہاں نظریں ملانے کی ہمت نہیں؟ کوئل کا لہجہ اس سے بھی تو ہاتھ آگے کا تھا، تبھی وہ پلٹا۔ ASP نوفل افندی کو اس بات کا ہمیشہ غرور رہے گا کہ بیوی اس نے ٹکر کے لی ہے۔ اوپر سے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبائے اس کو اچھا خاصا دبایا۔ مسٹر ASP، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ میرے ماموں لوگوں کو کس جرم کے پیداش میں آپ نے اریسٹ کیا ہے؟ کوئل کی بات پہ چونکا تھا۔ تمہیں کس نے خبر دی؟ اس کا غصیلا انداز دیکھ کوئل کو عجیب لگا۔ کیوں؟ آپ کا جب دل کرے گا کسی بھی معصوم کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے۔
कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। शरीफ नहीं है वो, लोग लाखों रुपए के जाली नोटों समेत पकड़े गए हैं। नौफिल ने गोया उसकी मालूमात में इजाफा करना चाहा। और उनको वो जाली नोट्स थमाए किसने थे? एएसपी साहब। डायरेक्टली उसकी आंखों में देखती नौफिल को भी कंफ्यूज कर गई। क्या मतलब है तुम्हारा? नौफिल ने बड़ी जल्दी खुद पे काबू पाया। वही मतलब जो आप समझ रहे हैं। कोयल अहमद की कीमत अदा की थी ना आपने, और 2 कौड़ियों के भाव जिस लड़की को खरीदा वो भी जाली रकम दे के। सही कहते हैं दुनिया वाले, आप पुलिस वाले काले धन को सफ़ेद करके पेश करना खूब जानते हो। वेल डन मिस्टर एएसपी। दोनों हाथ उठाए क्लिप वाले अंदाज में उसे शाबाशी देती नौफिल को उसकी नज़रों में गिरा गई। वेल डन मिस्टर एएसपी। जानती हो ना वो कौन लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी का हर लम्हा तुम पे कैद किया, फिर भी तुम उन्हें ही साइड ले रही हो? नौफिल के लहजे से कड़वाहट साफ जाहिर थी। जो करते थे सरेआम करते थे, वहाँ रह के मुझे मेरे गुनाह पता थे। यहाँ पे क्या मिस्टर नौफिल, किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं आप लोग? आपकी माँ मेरे सीधे मुंह बात नहीं करती। मेरे से सीधे मुंह बात करना गवारा नहीं करती। हर रोज़ अनचाहे होने का एहसास अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है मुझे। एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते बिल्कुल उसके सामने आन ठहरी थी। क्या आप बता सकते हैं मुझे यहाँ लाके आप किन गुनाहों की सज़ा देना चाह रहे हैं? सिर्फ एक अंगूठी के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत एएसपी? कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद और ज़्यादा बर्बाद कर दिया जाए? कोई फ़र्क नहीं आप में और उन लोगों में। उसको मुजरिमों की तरह खामोश देख तनफ्फुर से कहती आगे बढ़ गई। नौफिल का दिल एकदम जैसे किसी बुरी चीज़ से शिकंजे में आया हो। भला वो ऐसा क्यों समझ रही कि एक मामूली सी अंगूठी के लिए नहीं, वो तो उसकी बहादुरी का कायल हुआ था। वो तो उसका लकी चार्म थी। दिल ने वही पुकारा था कि अगर नौफिल अफंदी के साथ कोई सजेगी तो वो कोयल ही होगी, मगर वो उससे बदगुमान थी। इस हद तक क्यों? गलती कहाँ हुई थी? अब भला अब भला एएसपी नौफिल को कौन समझाए? सीने पे स्टार सजा लेना ही काफ़ी नहीं होता। जिंदगी की हकीकतें कुछ और मांगती है। एक औरत मोहब्बत से मुकद्दम इज्जत को जानती है। अव्वल रोज़ का उसका रवैया कोयल को बुरी तरह घायल कर गया था। अपनी ज़िंदगी की बेरंग होने से पहले भी वो वाकिफ़ थी, मगर नए घर आने पे थोड़ी उम्मीद पैदा हुई थी जो ख़त्म हो गई। बाहर के सकूत में एक गहरा सांस खारिज करता वापस कोयल के रूबरू आया, जहाँ वो बेमकसद ड्रेसिंग की चीज़ों से छेड़खानी कर रही थी। मैं तुम्हें उनकी असलियतें बता के दुखी नहीं करना चाह रहा था कोयल, मगर हमारी शादी वाली रात मुझ पे कातिला हमला करवाया गया जिसका सरगना तुम्हारे मामू थे। उनके लालच का ये आलम रहा है, मुझे रास्ते से हटा के कहीं और तुम्हें बेचना चाहते थे, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत अनमोल हो। गलती मेरी है। अव्वल तो मुझे उनकी बात ही नहीं मानना चाहिए थी। मैंने अगर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना होता तो उसी वक्त कर लेता जब वो पहली बार मेरे पास आए थे। नफिल को कोयल का उन मतलबी लोगों के लिए इतना सेंटी होना कतन गवारा नहीं हुआ। अपनी बात मुकम्मल करते हुए कमरे से निकल गया। कोयल ने भाग के दरवाज़ा लॉक किया और हाथों में मुंह छिपाए बिलक बिलक के रोने लगी थी। कैसी किस्मत पे आई थी उसने, जहाँ रोशनी की कोई किरण, कोई उजाला ना था। एक से बढ़ के एक दर्द उसका मुंतज़िर था। मगर वो साबिर वाक़ई हुई थी। अपनी सोचों में गुम उसे ये पता भी नहीं चला कि नौफिल उसके सराहने रखी डायरी ले गया था। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजरता ही रहता है। हिबा खातून अन सर्विस थी और कॉलेज वापसी पे अपना बुटीक चलाती थी। बच्चे बोर्डिंग स्कूल चले गए थे, उसमें भी हिबा खातून की जिद थी। वो कोयल के साय से उन्हें दूर रखना चाह रही थी। नौफिल और उसका सामना बहुत कम होता। अगर सामने आ भी जाए तो कन्नी कतरा के गुजर जाता। वो उससे नाराज़ था, मगर किस बलबूते पे? जब भी वो सवाल सोचती अपने दिमाग की नसें फटती महसूस होती। ऐसा ही एक आम सा दिन था जब हिबा खातून अपनी रूटीन के मुताबिक कॉलेज गई हुई थी और नौफिल का कोई अता पता ना था। जब मुलाजमा ने उसे नीचे गेस्ट के आने की इत्तला दी, वो बिना कुछ सोचे ही ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ पे एक डिसेंट सा लड़का बैठा था। यकीनन वो कोई नौफिल का रिश्तेदार था। अरे आप मिसेस नौफिल हैं, राइट? खुशकिन अंदाज में कहता उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जिसे बहुत खूबसूरती से इग्नोर करती वो उसका इंट्रोडक्शन लेने लगी। जी आप कौन? मैं शेरी हूँ, आज ही लंदन से आया हूँ, बट यहाँ आके तो सरप्राइज रह गया। नौफिल जैसा ओवर स्मार्ट लड़का पूरे ख़ानदान से टक्कर लेके जो चीज़ लाया, सो मीन टोटली मिडिल क्लास लुक। बिना कोई लगी लिपटी रखे शेरी ने उसके सर पे दुपट्टा लेने और सादा हुलिये पे तनकीद की। उसकी इतनी साफ गोई पे कोयल मिठियाँ पीछे रह गई। अरे शेरी तुम अरे शेरी तुम, व्हाट अ सरप्राइज। तभी वहाँ तायशा आन धमकी थी। शेरी के गले लगते कोयल को अनकंफर्टेबल फील करवा गई। कोयल को अपना आप उन लोगों में फिजूली लगा था, इसलिए बगैर कुछ बोले वहाँ से खिसक ली। आई कांट इमेजिन यार, नौफिल ने तुम जैसी
اعلیٰ چوائس کو چھوڑ کے اس پینڈو سے شادی کر لی؟ کیسے؟ شیری کی آواز نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ تو کیا تاشا اور نوفل؟ اس کے سامنے ایک نیا سوال کھڑا ہوا تھا، مگر اس گھر میں اس کی اوقات ہی کیا تھی؟ ایک بے نام موتی آنکھوں سے نکلا، وہ آنکھیں مندے سو گئی۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی، باہر تاریکی چھا چکی تھی۔ خود کو ملامت کرتی وہ نیچے کی طرف بڑھی، جہاں پہ ہنسی اور آوازوں کی لے بتا رہی تھی نیچے کافی لوگ جمع ہیں۔ صبح کا واقعہ اس کی حس میں بیدار ہوا۔ کچھ سوچتے اپنے قدم واپسی کو بڑھائے۔ کچھ دیر ہبا خاتون اس کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے کوئل؟ میرا بھانجا اتنی دور سے آیا، آپ نے ان سے ریفریشمنٹ تک کا پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ ہاؤ ویل مینرز! غصے میں لال ٹماٹر ہوتی ہبا خاتون اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ کوئل کو بھی لگا کہ یہ اسی کی غلطی تھی۔ تائشہ اور شیری کے ساتھی فیل پہ اسے اتنا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سوری آنٹی، آج پہلی بار ان سے مخاطب ہونا پڑا تھا کوئل کو۔ اٹس اوکے، آ جائے، اب کچھ ہی دیر میں کھانا لگنے والا ہے۔ کم از کم ہم اپنے گھر کی روٹین مہمانوں کے سامنے نہیں لانا چاہ رہے۔ بے نقط سناتی وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ خود کا تنقیدی جائزہ لیتی وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نوفل اور اس کی فیملی کو پھر سے اس کی وجہ سے کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ نوفل نے سیڑھیوں سے اترتی لائٹ پنک کاٹن کا سوٹ پہنے سامنے سے آتی کوئل کو دیکھا۔ دوپٹہ سائڈ پہ ڈالے، کھلے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائے سامنے تھی۔ نوفل کو وہ روٹین سے ہٹ کے تیار نظر آئی۔ ہبا خاتون نے فارمل اسمائل کے ساتھ اسے اپنے پہلے میں ٹکنے کا اشارہ کیا تھا۔ ارے نوفل، کوئی تعارف کی رسم ہوتی ہے؟ شیری نے آنکھ کا کونا دابتے اسے اشارہ کیا۔ سو گائز میٹ مائی لکی چارمز مسز کوئل، نوفل آفندی اس کے دونوں شانوں سے پکڑے سب کے سامنے کرتا بولا۔ کوئل کو لگا جیسے لکی چارم بول کے سب کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ یقیناً وہ طنز کر رہا تھا۔ مختل ہوتے حواسوں پہ قابو پاتے وہ دھیمے سروں میں مسکرا دی۔ ہبا خاتون ٹیبل لگانے کا کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ینگ پارٹی کون تھی، مگر ان کی باتوں سے کافی حد تک فریش ہو چکی تھی۔ شیری اور تاشا کا بھی کوئی غلط کمنٹ نہیں آیا تھا۔ تبھی تاشا اٹینشن سیکر بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ ہبا خاتون ساتھ مل کے کام کرنے لگی۔ کچن سے ڈائننگ روم کی طرف جاتے ہوئے وہ سلپ ہوئی اور ہاتھ میں پکڑے کرسٹل گلاس زمین بوس اور ساتھ اس کی ہائی وائی کی دہائی۔ نہ جانے صبح صبح کس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا تھا؟ نوفل کے سہارے کھڑے ہوتے آنکھوں میں آنسو بھرے بولی۔ شاید اس کو چوٹ واقعی زیادہ لگی تھی۔ ڈونٹ بی فولش تاشا، اب یہ نہ کہہ دینا کہ تم نے صبح صبح کوئل بھابھی کو دیکھا ہے۔ شیری کا کھلا طنز۔ وہ فق ہوتے چہرے کے ساتھ نوفل کو دیکھنے لگی، جو آنکھیں چڑھاتا دوسری جانب دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے بچوں؟ تاشا دھیان سے کام کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ چلو آ جاؤ سب۔ ہبا خاتون نے ماحول پہ چھائی ناگواری کو ختم کرنا چاہا۔ تاشا کا ہاتھ ابھی تک نوفل کے ہاتھ میں ہی دبا تھا۔ ان سب لوگوں کے لیے شاید یہ عام سی بات تھی، مگر کوئل کو ایک بے چینی نے گھیرا۔ کھانا کھاتے ہی سب اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے، جبکہ مسٹر شیری شاید لمبے دورانیے کو آئے تھے، اس لیے ہبا خاتون نے گیسٹ روم میں اس کے ٹھہرنے کا انتظام کروا دیا تھا۔ زندگی پھر سے اپنی ڈگر پہ رواں دوا تھی۔ مام، میں سوچ رہا ہوں کوئل کا ایڈمیشن کروا دوں نیکسٹ، تاکہ وہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر سکے۔ ہبا خاتون سے مخاطب ہوتے بولا تھا۔ نوفل اس وقت ان کے پاس بیٹھا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، میں کیا کہہ سکتی؟ ان کا نوٹا سا انداز بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مام، آپ کو نہیں لگتا آپ اس کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہیں؟ دل کی بات زبان پہ آخر لانے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ تمہیں کیوں کر ایسا لگا؟ آج کا تاشا کا بہیو کیا سمجھوں میں اسے؟ اگر آپ بھی اس گھر میں اس کا مقام نہیں دلائیں گی تو کیا نوفل، میں اس لڑکی کو سر پہ سوار کر لوں، اپنے خاندان کا شیرازہ بکھرنے دوں؟ مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے نوفل کہ کوئی اور دکھ سہل کر سکوں۔ تمہاری ضد اور محبت میں اس لڑکی کو بہو بنا کے لے آئی ہوں، مگر اس کا سایہ۔ وہ بات ادھوری چھوڑے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ نوفل نے دراز سے ان کا انہیلر اٹھا کے انہیں پکڑایا۔ اوکے ریلیکس مام، پلیز آپ ریلیکس رہیں، میں آئندہ اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنے والا آپ سے۔ ہبا خاتون نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے۔ میں جانتی ہوں نوفل کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، مگر اس دل کا کیا کروں جو پہلے ہی جوان بیٹے اور بہو کی موت اس پہ ان یتیم بچوں کی ذمہ داری۔ مجھے کچھ وقت دے دو تم۔ ریلیکس مام، چلیں آپ ریسٹ کریں، صبح آپ کو جلدی بھی اٹھنا ہے۔ ہبا خاتون نے اپنے فرماندار بیٹے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ان سے رخصت لیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دل میں ایک خلش سی تھی، یا کوئل کی باتیں جو مسلسل ایک کرب کیسی کیفیت میں تھا۔ رات کو اس کی آنکھ انجانے سے احساس سے کھلی۔ گلا خشک ہو رہا تھا، پانی کا جگ بھی خالی تھا۔ کچن کا رخ کرتے اسے محسوس ہوا جیسے کوئل کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی ہو۔ پہلے اپنا وہم گرانتے وہ آگے بڑھا، لیکن چند قدم چل کے پھر سے بے چینی کا گھیراؤ
الٹے قدموں پہ اوپر کی جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان! کوئل کی گھٹی گھٹی آواز نوفل کے جسم میں شرارے امڑ رہے تھے۔ ارے میری بلبل، کس کے لیے اتنا تردد؟ جس شوہر کے لیے اتنا سہج سہج کے قدم رکھتی ہو وہ تو تمہیں منہ لگانا گوارا نہیں کرتا۔ شیری نے مزید اس کی طرف قدم بڑھائے، تبھی نوفل نے دروازے کو توڑنے والے انداز میں بجایا۔ دروازہ کھولو! نوفل کی آواز اس کے بے جان جسم میں روح پھینک گئی، جبکہ شیری رات کے اس پہر اس کی آمد پہ حواس بھاگتا ہوا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ کوئل نے دروازہ وا کیا۔ سامنے موجود نوفل کو دیکھ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ یہ دکھاوا کر رہی ہے نوفل، اس نے مجھے خود کمرے میں بلایا تھا، دھوکے۔ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ نوفل کے پڑھنے والے گھسن نے اس کی بولتی بند کروا دی۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی خبیث انسان کہ تم میری بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالو؟ نوفل کا ہاتھ اٹھا تو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہبا خاتون بھی اس کی آواز سن کے اوپر آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چھوڑو نوفل، مر جائے گا وہ۔ ہبا خاتون کی بات سنتے اسے چھوڑتا کھڑا ہوا۔ مام، اس سے کہیں ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جائے، نہیں تو؟ چنگھاڑتے ہوئے ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہبا خاتون اب تک معاملہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شیری بھی جان خلاصی ہوتے دیکھ وہاں سے کھڑا ہوا تھا۔ نوفل بنا کوئی دوسری بات کیے کوئل کو اپنے ساتھ لیے روم میں آ گیا۔ وقفے وقفے سے جاری اس کی سسکیوں کی آواز نوفل کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اور کتنا شوق منانا ہے؟ بلا نہیں سکتی تم مجھے؟ اس کے سر پہ کھڑا چیختا کوئل نے نم پلکیں اٹھائے اسے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا۔ کس حق سے بلاتی؟ روم لاک کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ اس کی بات اگنور کرتے بولا۔ آج تھی، کبھی روم واسی واپس آ جائے، بنا ڈرے جواب دیا۔ دیکھ لیا نتیجہ پھر؟ نوفل کہاں غلطی ماننے والوں میں سے تھا۔ دیکھ ہی لیا، جب گھر کا کوئی مالک نہ ہو تو چور اچک کے ہی اسے اپنا مسکین بنانے کی کوشش کریں گے۔ کوئل نے کب ہار ماننا سیکھا تھا؟ جتنی زبان چلتی ہے اتنے ہاتھ بھی چلا لینے تھے، وہ چڑھتے ہوئے بولا۔ اب کہ کوئل افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتی دوسری جانب رک کر گئی، اور نوفل کا دماغ اسی چیز پہ اسٹک تھا۔ اگر اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو؟ اس نے بھلا کیسے ایک لٹیرے کو اپنے گھر میں جگہ دے دی؟ شلوتے دماغ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب کہ کوئل کی آواز میں ڈر نمایاں تھا۔ جہنم میں چلنا ہے، پھاڑ کھانے والے انداز میں گھرا۔ نہیں، میں یہیں رہ لوں گی، آپ کو ہی مبارک ہو۔ اتنی سیریس سچویشن میں بھی اسے ہنسی آئی تھی، مگر چہرہ جھکا لینے کی وجہ سے نوفل اس کے تاثرات نہیں دیکھ پایا تھا۔ دوبارہ پانی لینے کو آگے بڑھا تھا۔ گیسٹ روم سے آتی آوازیں سن مشکل سے خود پہ قابو پایا اور آگے کو بڑھا۔ تم نے تو کہا تھا میں آتے ہی 2 دن میں اس منحوس لڑکی کو گھر سے باہر کروں گا اور نوفل اس سے بدظن ہوگا کہ فوراً طلاق دے کر نکالے گا۔ یہ کارنامہ کیا؟ نوفل کے دل میں اس کے لیے مزید ہمدردی پیدا کر دی۔ میں بھلا کیسے اس منحوس لڑکی کا سایہ اپنی اولاد پہ برداشت کروں جس کی منحوس ماں میرا بھائی کھا گئی؟ موم کی بات سن نوفل کے دماغ میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ تو کیا کوئل احمر ماموں کی بیٹی ہے اور یہ سب اس کی موم کا پلان تھا؟ اتنا گھناؤنا انتقام اسے مزید سننے کی ہمت کہاں تھی؟ وہ بنا آہٹ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نوفل جب کمرے میں داخل ہوا کوئل اس کے بیڈ پہ ہی سو چکی تھی۔ ایک نظر پرسکون سی ہوتی کوئل پہ ڈالی اور اس کے برابر لیٹ گیا، مگر آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کوئل کے ماضی کا انکشاف ہبا خاتون یقیناً اس کی ممانعتوں کو دیکھ کے پہچان چکی تھی، اگرچہ احمر ماموں کی شادی کا مختصر سن قصہ اسے بھی یاد تھا، جبکہ ان کی شادی کے بعد دونوں خاندانوں نے صرف شادی کے موقع پہ ایک دوسرے کو دیکھا یا پھر احمر کے مرنے کے بعد۔ اس کے بعد سے یہ چیپٹر کلوز تھا۔ انجانے میں وہ اپنی ماں کے زخم میں ادھڑ گیا تھا، مگر وہ کبھی بھی ان کی توہم پرستی کا شکار کوئل کو نہیں ہونے دے گا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ موم کی کل وقتی باتیں ہیں سب، مگر اتنی بڑی سازش۔ نگاہ بھٹکتے پھر سے اس پری چہرہ کوئل پہ گئی۔ بے خودی کے عالم میں اس پہ جھکتا اس کے چہرے پہ اپنے پیار کی پہلی مہر ضبط کی۔ اب کہ کوئل کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ نیند میں ہی وہ مسکرائی تھی، کسی بچے کی طرح۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اس کی ڈائری پڑھتے کوئل کی زندگی کے ہر پہلو سے آگاہ ہوا تھا۔ ایک شور ہے برپا ہوا اب تو میرے اندر، الجھے ہیں نئے درد سے کچھ درد پرانے۔ معاشرہ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک معصوم فرشتہ صفت بچہ جس نے دنیا میں قدم نہیں رکھا، اسے پہلے ہی نحوست قرار دے دیا گیا۔ زندگی موت کا اختیار، برحق فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیسے اسے کسی کی موت کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا؟ گھر میں کام کرتے روز نہ جانے کتنے کانچ کے برتن ہاتھوں سے پھسل کے گرتے، زخمی کرتے، تو اس کا الزام کیسے ایک لڑکی کی موجودگی پہ دھرا گیا؟ اس کے ذہن میں لوڈو پینسل سے لکھتے بہت سے مدھم الفاظ ابھرے۔ میں اللہ سے سوال ضرور کروں گی، اگر کوئل مما پاپا کو اپنے پاس بلانا تھا تو اسے کیوں گندی مامی کے پاس رکھ کے بھول گیا؟ اللہ میاں، کوئل کے بابا کیوں نہیں ہیں جو اس کے لیے کھلونے لائے؟ جب کوئل کی مما کو اٹھا لیا تو سب کی مما کو اٹھا لو۔
بہت سے شکوے، بہت سے گلے، بہت سی ادھوری خواہشیں۔ اللہ میاں، میرا دل کرتا میں کسی کو مما بولوں، مجھے مما لا دو نا۔ سب کہتے ہیں کوئل اپنی مما کو کھا گئی۔ میں کیسے کھا گئی؟ مامی کہتی ہیں جب کوئی غلط کام کرو سیاہ لباس پہنو تاکہ تمہاری بدبختی سب کو پتہ چلے۔ مجھے سیاہ رنگ سے نفرت ہے۔ نوفل کو لگ رہا تھا وہ الفاظ زندہ ہوتے اس کے ارد گرد مشور مچانے لگے ہیں۔ اپنی کیفیت سے گھبراتا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ بھلا کوئی اتنا سیاہ کار کیسے ہو سکتا ہے؟ لفظوں کی دسترس میں مکمل نہیں ہوں میں، لکھی ہوئی کتاب کے باہر بھی سن مجھے۔ کوئل کی آنکھ کھلی، سامنے موجود نوفل کو دیکھ ہڑبڑا کے اٹھی۔ وہ جو بڑی مشکل سے سونے کی کوشش میں تھا، جھٹ آنکھیں کھولی۔ کیا آفت آ گئی تھی؟ آرام سے بھی تو اٹھا جا سکتا تھا۔ اے ایس پی یہاں کیوں؟ میرا مطلب؟ نوفل نے بغور اس کے چہرے پہ چھائے رنگوں کے سائے دیکھے۔ جی میں یہاں کوئی مسئلہ؟ آج پہلی بار کوئل اس کے انداز دیکھ کر جھجک رہی تھی۔ وہ جو بے دھڑک بولتی تھی اس کی بولتی آنکھوں سے کنفیوز ہو گئی۔ بنا اس کو دیکھے بیٹھ سے اترنے لگی، مگر نوفل نے اسے اپنی جانب کھینچتے اپنے اوپر گرایا۔ کوئل کی تو اب صحیح معنوں میں سٹی گم ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بوکھلاتے ہوئے نوفل کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ وہی جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ نوفل کا شرارتی انداز۔ کوئل اپنے آپ چھڑانے میں ناکام ہوئی۔ چھوڑو، کیا کھاتے ہو ایس پی؟ کوئی راستہ نہ دیکھ آنکھوں سے تیر برسائے۔ ہائے ظالم ادا، جانثاری تو گویا نوفل پہ آج ختم تھی۔ سینے پہ ہاتھ رکھے اس کی طرف جھکا۔ کوئل نے اپنے ناخن اس کے بازو میں چھپائے، تبھی وہ چیختے ایک گرفت ڈھیلی کر گیا۔ جنگلی لڑکی، یقیناً اب انجیکشن لگوانے پڑیں گے۔ مصنوعی درد چہرے پہ سجایا گیا۔ مسٹر اے ایس پی، اس وقت گلی میں ٹھہرے کسی لوفر سے کم نہیں لگ رہے ہیں آپ۔ کوئل موقع غنیمت جانتے بیٹھ سے اتری۔ بڑا تجربہ ہے، نوفل نے گویا اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ ہے تو نہیں، آپ کے ساتھ ہوتے تو ضرور ہو جائے گا۔ منٹوں میں کانفیڈنس بحال ہوا۔ ادھر آؤ جنگلی لڑکی، میں بتاؤں۔ نوفل کی دہائی پہ اسے تھم ڈاؤن کرتی ہوئے دروازہ پار گئی۔ ایک سرشاری کا احساس تھا نوفل کے گرد جو اس کے لیے ارد گرد ہر چیز کو منور کر گیا۔ موبائل اٹھائے، ٹائم دیکھا، صبح کے 6 بج رہے تھے، مطلب کہ سونا بنتا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ ہبا خاتون اور اس کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ بوا، کوئل کو بھی بلانا ہے۔ نوفل کا حکم سنتی بوا پریشان ہوئی کیونکہ کوئل کا ٹیبل پہ آنا منع تھا۔ بقول ہبا خاتون، وہ صبح صبح اس منحوس کا چہرہ دیکھ اپنا ناشتہ اور دن خراب نہیں کر سکتی، جبکہ نوفل بھی ان کی سوچ سے آگاہ تھا۔ پھر گستاخی کیسی؟ بوا، نوفل کی پکار پہ وہ چونکی۔ جی بیٹا، ہم ابھی بلا لاتے ہیں۔ ہبا خاتون سے نظریں چراتی وہ کوئل کو بلانے چل دی۔ وہ جو کب سے اپنی ڈائری ڈھونڈنے میں مشغول تھی، بوا کی بات سن کے جھٹکا لگا۔ جو صبح اس نے نوفل کا بدلا ہوا روپ دیکھا وہ وہم نہیں تھا، مگر یہ معجزہ کیسے؟ اتنا سوچنے کا وقت کہاں تھا۔ وہ بوا کے پیچھے کچن میں داخل ہوئی۔ ہبا خاتون اسے دیکھتے ہی زور سے چیئر کھسکاتی واک آؤٹ کر گئی۔ اس نے ایک شرمندہ نگاہ سامنے موجود نوفل پہ ڈالی جس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی، بالکل سپاٹ تھا۔ وہ آپ رہنے دے، ہمارا ناشتہ کوئل بنا دے گی۔ نوفل کی بات سن وہ گش کھانے کو تھی۔ نوفل نے ابرو جھکائے، بغیر اسے دیکھا جیسے پوچھا ہو کوئی اعتراض۔ کوئل نے جیسے سوال سمجھ کے نفی میں سر ہلایا اور ناشتہ بنانے کو کھڑی ہو گئی۔ ناشتہ کرتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ چائے لے کے روم میں آؤ، اپنے بات کرنی ہے کچھ۔ نارمل انداز میں وہ کچھ بھی اخذ نہیں کر پا رہی تھی۔ ہبا خاتون بیگ اٹھائے گزری، ایک کڑک نگاہ ان دونوں پہ ڈالتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کوئل کو جیسے ہوش آیا۔ وہ تو روز نوفل کے ساتھ جاتی تھی، پھر لیو لی ہے۔ آج میں نے پورا دن تمہارے ساتھ اسپینڈ کرنے کو۔ اتنی کرم نوازی کیوں بھلا؟ بس وہ سوچ کے رہ گئی تھی۔ چائے کمرے میں پھر سے یاد دہانی کرواتا وہاں سے وہ روانہ ہو گیا۔ سنو جانا، میں تھک گیا ہوں بہت، اب ہو جاؤ میرے مکمل یا مجھے مکمل تنہا کر دو۔ چائے؟ کوئل کے آواز پہ نوفل اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ چائے پکڑاتی وہ واپس جانے کو لگی، تبھی نوفل نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے قریب بٹھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرو۔ گھر میں بیٹھے رہنے سے آپ کا دماغ مختلف سوچوں کی آمزگہ بنا رہتا ہے، جس کا اثر مجھ بیچارے پہ آتا ہے۔ انداز شرارتی تھا یا وہ واقعی سیریس تھا سمجھنے سے قاصر تھی، پر میں اس کی بات بیچ میں رہ گئی تھی۔ پر آپ کچھ نہیں، اے ایس پی کی بیوی بولنے کا اختیار آپ کو نہیں دیا میں نے۔ نوفل کی بات اسے اپنی توہینی لگی تھی۔ وہ تلملاتی کھڑی ہوئی۔ نوفل نے بھی اس کا انداز بخوبی ملاحظہ کیا۔ اوکے، تو آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں آپ؟ مجھے بچے چاہیے۔ حیرت سے اپنی جانب نوفل کو تکتے پا کر وہ کنفیوز ہوتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ نوفل نے پھر سے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ ہاں سویٹ وائف یو آر، اتنی جلدی ہسبینڈ کی خواہش کا پتہ چل گئی؟
हाउ स्वीट वाइफ, एक मिनट, हाउ स्वीट वाइफ है यू आर। इतनी जल्दी हस्बैंड की ख्वाहिश पता चल गई। आंखों में नाचती शरारत के बावजूद लहजा मानी खेज था। कोयल गड़बड़ाई, मेरा मतलब मीना और हमजा घर में रौनक नहीं, उनके यहाँ नहीं होने से। जल्दी से वजाहत दी। मुबादा वो फिर से ना अपनी जोड़ तोड़ शुरू कर दे। हाँ, हसरते एक ठंडी हवा बढ़ते उसे आज़ाद किया। चाय अब तक ठंडी हो चुकी थी। एक बात पूछूं? कोयल ने कब से दिमाग में कुलबुलाते सवाल को ज़बान पे लाने का फैसला किया। मिन्हा की मम्मा, आई मीन आपकी फर्स्ट वाइफ, उनका कोई जिक्र नहीं करता इस घर में। कोई ना कोई ना ही मैंने आप लोगों की तस्वीर कोई देखी है। कोयल की बात में नौफिल ने नासमझी से देखा, फिर उसकी बात समझ आते एक जोरदार कहका लगाया। पागल है क्या? या बीवी की याद अचानक आन वारिद हुई तभी ऐसे रिएक्ट कर रहा है? कोयल की कंफ्यूज शक्ल देख खुद पे काबू पाया। मीना की फर्स्ट मॉम मेरे बिग बी की मिसेस थी। डिलीवरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकी। नौफिल की बात पे उसे झटका लगा। वो तो अब तक उन्हें नौफिल के बच्चे समझती रही थी और हमजा की बारों पे उसे लगता था बाप बेटे की प्रेगनेंस है। तभी जहाँ इस इंकशाफ ने उसे अफसरदा किया, वहीं उसका दिल भी धड़का गया। तो वो इस शख्स की ज़िंदगी की बगैर शरीक अकेले वारिस थी, मगर तायशा को वो भूल गई। लगता है आज एएसपी साहब इंटरव्यू देने घर में रुके थे। खैर, बच्चों वाले मामले में मम्मा से बात करूंगा, नहीं तो फिर अधूरी बात छोड़ते माथा मसला। नहीं तो फिर क्या? कोयल उसकी अधूरी बात से जीत कर गई। तभी उसे खुद से करीब किया, सरगोशी के अंदाज में बोला, नहीं तो जी हम खुद ट्राई कर लेते हैं अपने बच्चों की। नौफिल की बात उसे जी जान से लर्जा गई। उसने सर सरकना चाहा, मगर नौफिल ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। क्यों जी, अभी तो पक्की बीवी बनी हुई थी, अब घबराहट कैसी? नौफिल ने उसके कानों की लौ को छुआ और साथ में दोनों बाजू उसके गिर्द लपेटे, मुकम्मल अपने हिसाब में लिया। एएसपी छोड़ो मुझे, अपनी ये लोफराना अंदाज कहीं और दिखाया करो। चेहरे पे छाई सुर्खी उसके ब्लश होने की वजाहत दे रही थी। ख्वामखा यार, बीवी लोफर बना रखा। लोगों से पूछो कितना शरीफ हूँ मैं। खुद पे इतराते उसे आज़ाद करता बेड पे दराज हो गया। कोयल तो इतनी देर से उसके अंदाज देख परेशान थी। नौफिल के हुक्म पे वो अपना सामान उसके कमरे में शिफ्ट कर चुकी थी। डेली उसके हाथ का नाश्ता घर में बनने लगा था। उसकी कोशिश होती थी कई बार खातून के सामने ना आए, मगर नौफिल उसे अपने से पहले डाइनिंग टेबल पे देखना चाह रहा था, इसलिए वह मुश्किल खुद पे काबू रखे हुए थी। घर में होती एक्टिविटीज से अनजान वो अपनी लाइफ में बिजी थी, या फिर जानबूझ के सब इग्नोर कर रही थी। शायरी को लेके नौफिल से भी कटआउट कर रखा था। अभी भी वो नाश्ता बनाने को बुआ के साथ किचन में लगी हुई थी। तभी विवा खातून भी अंदर दाखिल हुई। तुम जानती हो लड़की, रोज तुम्हारा मनहूस चेहरा देखने की वजह से मैं मुसलसल अपसेट हूँ। जब तुम्हें कहा गया था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना, फिर क्यों पूरे घर में दंदनाती फिरती हो? हिबा खातून की बात सुन उसकी आंखों में आंसू मंडाए। मम्मा, क्यों वो कमरे की हदूद में बाउंड रहे? जितना ये घर मेरा है उतना मेरी बीवी का भी है। अगर आपको उसके यहाँ रहने चलने फिरने पे एतराज़ है, ठीक है, हम आज ही घर ये छोड़ जाते हैं। नौफिल की अचानक आमद और साथ में दो टोक अंदाज हिबा खातून और कोयल दोनों को चौंका गया था। वाह बेटा, बहुत खूब, इस कल की आई लड़की ने तुम्हें माँ के खिलाफ कर दिया, बहुत अच्छे। हिबा खातून की आवाज़ में मान टूटने की वाज़ेह झलक थी, मगर वो उस लड़की के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। मम्मा, आप भी तो समझने की कोशिश करें। एक अच्छी खासी नॉर्मल लड़की को आपने और आपकी सो कॉल्ड सोसाइटी ने क्या बना दिया है? नवीन ने उसके कंधों पे हाथ रखते उसे खुद से करीब किया। शी इज़ माई वाइफ मॉम, वो जिसे मैंने पहली बार देखते अपनी लाइफ में शामिल करने का डिसीजन लिया था। क्यों जानती है ना आप, क्योंकि ये मेरे लिए लकी साबित हुई, क्योंकि मेरी प्रमोशन हुई। आप जानती है ना कितनी स्ट्रगलिंग कंडीशन में रहा हूँ मैं। फिर आप कैसे कोयल को सब्ज कदम होने के सिन दे सकती हैं? उसका सवालिया अंदाज हिबा खातून की तनी रगे में फ़र्क न ला सका। मिन्हा के पैदा होते ही फौजिया भाभी की डेथ हो गई। तब तो आपने या फिर आपके खानदान ने उसे मनहूस होने की संद लगाई, क्योंकि वो आपकी पोती थी, इसलिए। चुप। मिन्हा अभी चलना सीखी भी नहीं और दानियाल भाईजान की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब भी आपको उसके लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ, बल्कि आपने तो उसे हमजा से भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी। क्यों? आप तो एजुकेटेड है मॉम, फिर से इतनी तोहम परस्ती क्यों, वो भी सिर्फ दूसरों की जात के लिए? हदीस मुबारका में बताया गया है कि जब अपनी माँ के पेट में होता है बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो सब कुछ मौत तक का लिख दिया जाता है। ये तो अव्वल रोज से तय था कि कोयल ने यतीम ही पैदा होना है। फिर है किसी का मुकाबला तकदीर लिखने वाली ज़ात से? बस कर दे मॉम, आप लोग
इट्स ओवर। चीज़ें इतनी रॉन्ग नहीं थी जितना आप लोग ले गए। मैंने खुद को खुशकिस्मत गर्दाना तभी शादी कर ली। मुझे नहीं पता था मैं अपने लिए क्या मुहाज खड़ा करने जा रहा हूँ। अब के नौफिल का लहजा बहुत दर्द लिए हुए था। हिबा खातून को भी एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी गलत सोच और तोहम परस्ती में पढ़ के कैसे नौफिल की नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया था। जिस लड़की को वो लाई वो अगर चाहती तो उस खानदान और सोसाइटी में मोतबर कर सकती, मगर माजी की खलिश ने उन्हें सख्तगीर कर दिया था। मम्मा, मैं कोयल को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं उसे खुदा और रसूल को गवाह बना के लाया हूँ। मैं पहले ही उसका गुनहगार हूँ। सॉरी, मैं आपका बेअदब बेटा हूँ। आंखों में बेख्तियार नमी उमड़ आई। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गई थी। और फिर अहमर के जिक्र पे वो भी चौंकी। तभी हिबा खातून ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो कोयल, मेरे अहमर की निशानी हो तुम, मेरे भाई की। वो फूट फूट के रो दी। कोयल ने नासमझी से नौफिल की जानिब देखा। उसने हल्के से इस बात में सर हिलाते उसे पूरी बात बताई। कोयल आंसू भरी आंखें लिए हिबा खातून की जानिब बढ़ी, जिन्होंने उसके लिए अपने बाजू आँख किए थे। ममा, अहमर मामू की तकदीर में जो था उनको मिला। तकदीर का मतलब अल्लाह का इल्म है। उनकी जितनी ज़िंदगी थी वो उसी के दायरे इख्तियार में गुजारते वो चले गए। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल, शऊर, इरादा और इख्तियार दिया है। उसको सीधा और गलत रास्ता वाज़ेह करके बताया है, दोनों रास्तों पे चलने का अंजाम भी बताया है, और फिर उसको अपनी मर्ज़ी से किसी एक रास्ते पे चलने का इख्तियार भी दिया है। उससे बंदा मजबूर कहाँ से हो गया? मजबूर नहीं, उसे इख्तियार है। खुदा के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। मतलब ये है कि हर एक का इल्म अल्लाह के इल्म और कुदरत में है। अगर अल्लाह ताला किसी को किसी काम से ज़बरदस्ती रोकना चाहे तो रोक सकता है, और बंदा हो या पत्ता हरकत नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से बंदे को इख्तियार दे दिया है, चाहे नेकी करे या गुनाह। नौफिल की बात सुन उन दोनों ने सर इस बात में हिला दिया। कोयल ने एक फ़ख्रिया निगाह से अपने मजाजी खुदा को देखा, जिसने उसका मुकदमा दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में लड़ा था। उसे यकीन था अनकरीब उसकी ज़िंदगी धुंध लके छट जाएंगी। थैंक्स एसपी। कमरे में आते ही वो बोली। कोयल की आवाज़ में वाज़ेह तशक्कुर था। यार, मेरा एक नाम भी है, नौफिल अफंदी। सोचो तो, बड़ा प्यारा नाम है। मगर मुझे तो यही पसंद है। अब के कोयल इतराई। मगर मुझे नहीं पसंद, नौफिल ने मुंह बनाया। क्यों नहीं पसंद? कोयल की बात सुनते उसे आंखें दिखाई। क्योंकि मैं कोयल की कूक में नौफिल का नाम सुनना चाहता हूँ। ये क्या, कल को मेरे बच्चे भी एएसपी लगाएंगे फिरेंगे? नौफिल के एहतजाज पे वो बेसाख्ता हंसी, जबकि वो उसकी हंसी की छनकार में खो गया। कोयल मदहोश होते उसे पुकारा। मुख्तसर जवाब। क्या तुम अपनी बात पे अभी कायम हो? नौफिल की बात पे उसे देखा। कौन सी बात? दिमाग में कहीं सिवा की कोई खास बात नहीं थी। वही, तुम्हें बच्चे चाहिए? नौफिल का शरारती अंदाज उसे बलश कर गया। वो दिली दिल में खुदा की शुक्रगुजार हुई जिसने उसे ऐसे बेहतरीन हमसफ़र से नवाजा था। बेशक ये दुनिया वही देखती और सोचती है जो वो खुद से एतराज़ करती है। यार कोयल, बाकी सब तो ठीक है, मगर ये अंगूठी। उसके हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद अंगूठी को देखा, वही जो उनके मिलन का बहाना बनी थी। वैसे क्या दबंग अंदाज था ना। मैं ताज़ा एएसपी का स्टार लगाए पहुंचा और पहला ही वास्ता एक चोट से पड़ा। कोयल अंगूठी चोर से। अपनी बात मुकम्मल करते वो कहकार लगाए हंसा, जबकि वो खजल सी होती कान खुजाने लगी। मैं कैसे वापस कर देती? जिंदगी में पहला तोहफा मिला था, वो भी आप छीनने लगा गए। मोहतरमा, इस अंगूठी की कीमत पता है आपको? आपके नौफिल का अंदाज संजीदा था। नहीं, और ना ही मुझे जानना है, बेनियाजी से कहती मुतमईन अंदाज में नौफिल के शाने पे सर टिकाए उसे खुद सुपुर्दगी का एहसास करवा गई। नौफिल ने अपने हिसार में लेते उसके माथे पे बोसा दिया। वो कभी भी उसे अपनी माँ और शहरी की घिनौनी साजिश का बताने वाला नहीं था, और ना कभी ये कि वो उसकी डायरी में मौजूद उसकी अधूरी हसरतें पूरी करने वाला है। अनकरीब कदीम ज़माने से गुमराह इंसानों का वतीरा रहा है कि वो अपने जराइम और गुनाहों को तकदीर का नाम देकर मुतमईन हो जाते हैं, और मजलूम तबका भी खुदा की रज़ा समझकर चुप हो जाता है। ये अमर ज़हन नशीन रहे कि तकदीर इल्म इलाही का नाम है। अल्लाह ताला के इल्म में क्या है उसे वही बेहतर जानता है। हमें उस पर इतना ईमान रखना चाहिए कि जो कुछ होता है अल्लाह के इल्म के मुताबिक होता है, उसके टाइम टेबल के मुताबिक होता है। उसके लिए कोई हादसा अचानक नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ पहले से जानता है। याद रखिए कि हम तकदीर के मुकल्लिफ नहीं, बल्कि अहकाम शरा के पाबंद है। कोई शख्स जुर्म का इर्तिकाब और नेकी का इनकार इस दलील से नहीं कर सकता कि मेरी तकदीर में यही लिखा था, इसलिए कि आपको शरीयत ने नेकी करने और बदी से बचने का वाज़ेह हुक्म दिया है। आप इस शरई हुक्म को बखूबी जानते हैं।
تقدیر کا تعلق علم غیب سے ہے جو آپ کے بس میں نہیں، پھر جو چیز آپ جانتے ہیں اور جس کا حکم بھی آپ کو دیا گیا ہے اور جس کی تعمیل یا انکار کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اگر آپ اس کی تعمیل نہیں کرتے اور اور اس علم الہی کا جسے آپ جانتے ہی نہیں بہانہ بنا کر آپ غلط راہ اختیار کر رہے ہیں کہ جی قسمت میں یہی لکھا تھا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ کی قسمت میں یہی لکھا تھا؟ کیا آپ نے لوہے محفوظ پر لکھا دیکھ لیا تھا؟ بس جس کا پتہ ہے، اختیار ہے، کرنے کی قدرت ہے، جس کے انجام سے باخبر ہے اس پر عمل نہ کرنا، اور جسے جانتے ہی نہیں اس کا بہانہ بنا کر فرائض سے فرار اور جرائم کا ارتکاب کرنا بیمار اور مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ، تقدیر کے پابند ہے جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اس غلط سوچ نے ہمارے معاشرے کو جہنم زار بنا دیا ہے۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے بہانہ تقدیر کا ختم شد۔ جی تو ہماری کہانی ہوتی ہے یہاں پہ ختم۔ کہانی آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا، لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کیجیے۔ پھر ملوں گی کسی اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔